بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. کیا یہ منہج حق ہے؟ جو لوگ اس قسم کی فکر سے متاثر ہو رہے ہیں بتائیے، وہ دنیا کی طاقتوں سے لڑنے کی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت میں شرک نہیں چلے گا، طاغوتی حکم نہیں چلے گا. جہاں ہماری طاقت نہیں ہے حکومت کو بدل دینے کی، قوانین کو، وہاں ہم بات کریں گے، لڑیں گے، اس کو برداشت نہیں کریں گے، سیاسی پارٹی بنائیں گے، زندہ باد مردہ باد کریں گے اور اس شرک کو ختم کریں گے. طاغوت کی شکل میں ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کے تحت. اور جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والے بھائی جو شرک کر رہے ہیں قبروں پر، مزاروں پر، قاضیوں پر، زبانوں میں، عقائد میں، پھونک جھاڑ کے نام پر، یہ ہمارے سماج اور معاشرے میں شرکیات، کفریات اور بدعیات ہو رہی ہیں، بدعات ہو رہی ہیں. ہم یہاں خاموش اختیار کریں کہ مصلحت کے خلاف ہے. جو ہم کر سکتے ہیں، جو نبی کا طریقہ ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں. جو نہیں کر سکتے، جو نبی کا طریقہ نہیں ہے، اس کو اختیار کریں. یہ ہے تحریریت، یہ ہے اخوانیت. امت کو اس بات کا مکلف بنا دینا جس کو اللہ اور رسول نے ہم کو مکلف بنایا ہی نہیں ہے، بتایا ہی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. اس انتہائی اہم اجلاس کے صدر محترم اور امیر جمعیت اہل حدیث ضلع شولاپور، منتظمین کرام، علماء اعظام، میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج کے اس اجلاس کا مرکزی موضوع ہے حقیقت خارجیت، حقیقت اخوانیت. ہمارے پیشرو
مقرر نے اشارتاً اور سرسری طور سے اس موضوع کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا۔ میں بنیادی طور سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس موضوع کی اور اس قسم کے موضوعات کی ضرورت کیا ہے۔ اگر آپ نصوص کتاب و سنت پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور اہل حق علماء کرام کے منہج پر نگاہ ڈالیں گے تو یہ نظر آئے گا کہ یہ ایک دینی ضرورت ہے کہ جہاں حق کو بیان کیا جائے وہاں ان چیزوں کو بھی آشکار اور واشگاف کیا جائے، لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کیا جائے، جن کی وجہ سے کوئی انسان دین کے نام پر دین کے راستے سے ہٹ جائے، کسی انحراف کا شکار ہو جائے۔ ابھی آپ نے شیخ ابو ذر حفظہ اللہ کے خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث جو بخاری شریف میں مروی ہے سنی کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ میں اس شر میں پڑ نہ جاؤں اور پھر ایک زائد چیز سمجھتا ہوں کہ وہ بات ہو چکی ہے۔ اس پورے روایت کے جو الفاظ اور مضمون ہے اس میں آپ غور کیجئے تو محسوس ہوگا کہ امت مسلمہ کو انتہائی شدید ضرورت ہے کہ وہ شر کو بھی پہچانے، خیر کے بعد آنے والے شر کو پہچانے، دعات علی ابواب جہنم کی طرف بلانے والے داعیوں کی شناخت کرے، جو ہماری زبان بولیں گے ہمارے درمیان میں ہوں گے، اور ان کی میٹھی زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ ان کی معرفت اگر حاصل نہ ہو تو اس امت کے عوام اور بہت سارے خواص بھی ان سے دھوکہ کھا سکتے ہیں، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف دعات علی ابواب جہنم کہا۔ جہنم کی طرف بلانے والے داعی ہماری طرح بولیں گے، ہمارے درمیان سے ہوں گے۔ یہ کتنا اہم ہے موضوع، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم قرار دیا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب او لمن لم یقرأ بام الکتاب کما ورد فی الاحادیث، کہ اس شخص کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے جس نے ام الکتاب یا فاتحۃ الکتاب کی تلاوت نہیں کی۔ اسے لوگوں نے اختلافی مسئلہ بنا دیا۔ دلائل اس قدر کثرت سے جو موجود ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہر مصلی کو یہ پڑھنا ہی ہے، ہر مصلی کی نماز کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے، نماز صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، اور اس نماز کے ساتھ، نماز صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ ہر مصلی، ہر مسلمان مرد اور عورت کی یہ دعا ضرورت ہے، سورۃ الفاتحہ ضرورت ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، صراط مستقیم کو بتائے رکھ۔ اگر صراط مستقیم معلوم نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی ہم راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں تو پروردگار سیدھا راستہ بتا دے، اور اگر سیدھا راستہ ہم کو مل چکا ہے تو پروردگار توفیق دے کہ اس پر قائم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی کئی دعائیں مسلسل کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقوی مانگتا ہوں۔ ہدایت یعنی علم صحیح راستے کی پہچان، اس کی شناخت، اس کی پرکھ، کہ مجھے بہت سارے جو غلط راستے ہیں ان سے بچا کر صحیح راستے کی پرکھ دے، اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ہر بار یہ دعا مانگنے کی تلقین فرمائی، تعلیم دی، اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ بندوں کی ضرورت ہے کہ صراط مستقیم کو مانگتے رہیں، صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے اپنے آپ کو بیدار رکھیں، کیونکہ کہیں بھی ایسا ممکن ہے کہ شیطانی وسوسوں اور چالوں کے شکار ہو کر ہم صراط مستقیم سے منحرف ہو جائیں اور ایسے راستے پر چلے جائیں جو ہمیں جنت کی بجائے جنت سے دور لے جائے، جہنم کے راستے پر لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں پورا قرآن دیا، قرآن کے ساتھ یہ بھی کہا قرآن ہی میں کہ اس قرآن کو اس طرح مانیے جیسا زندہ نمونہ آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نظر آتا ہے۔
انبیاء کے طریقے اور منہج کو اختیار کیجئے. اس قرآن عظیم میں انبیاء کا منہج، انبیاء کی دعوت، انبیاء کی تعلیمات اور ان کا دین بتایا گیا ہے. اگر تم صراط مستقیم چاہتے ہو تو یہ ان کا راستہ ہے. اولئک انعم اللہ، کیا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. آپ نے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگا ہے تو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درجہ عطا فرمایا ہے، ان انعام یافتہ لوگوں کا یہ طریقہ ہے. اور اس آیت سے پہلے کہا کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ لوگ ان لوگوں کی رفاقت میں ہوں گے، اس لیے کہ ان کے منہج پر ہوں گے. اس کا مطلب انبیاء، صدیقین، شہداء اور صلحاء کے منہج کو اختیار کرنا طریق حق ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر حق بنا کر بھیجے گئے، سید المرسلین، تمام انسانوں اور جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. آپ نے ہدایت کا کوئی گوشہ تشنا نہیں چھوڑا. قیامت تک آنے والے امت کے لوگوں کو، دنیا کے لوگوں کو صاف صاف تعلیم بیان کی جس کے ذریعے سے وہ جنت تک پہنچانے والا صراط مستقیم آسانی سے جان سکے. ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے تم کو ایک روشن شاہراہ پر، روشن راستے پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے وہی شخص پھرے گا، منحرف ہوگا، ہٹے گا جو ہلاک ہونے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی چیزوں کو بیان کر دیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں اپنے کتاب عزیز میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کسی کو نمونہ بنایا جائے، چاہتے ہو کہ راہ سعادت اختیار کی جائے، تو ایک ہی راستہ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ تمہارا منہج اور اصول ہونا چاہیے دین کا کہ جو رسول دے دے لے لو، جس سے منع کر دیا رک جاؤ. ایک جملے میں پوری زندگی کی تعلیم آ گئی. جو رسول دے وہی لو، بس ادھر ادھر مت دیکھو، اور جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہدایت کے لیے انتہائی حریص تھے. اس کی گواہی قرآن نے جا بجا دی. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں انما مثلی کمثل رجل استوقد نارا، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے وہ آدمی، میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا، بڑا الاؤ جلایا، آگ روشن کی. فجعل ہؤلاء الجنادب والفراش یقعن فیہا وہو یذبہن عنہا. جب آگ روشن ہو گئی، جلنے لگی، تو یہ پتنگے اور پروانے، کیڑے مکوڑے اس آگ میں گرے چلے جا رہے ہیں، اور وہ آگ کا جلانے والا انسان ان کو روک رہا ہے، ہٹا رہا ہے کہ یہ کیڑے اس میں جل کر ہلاک نہ ہو. میری مثال ایسی ہی ہے کہ میں اس آگ میں، جہنم میں گرنے سے تمہاری کمر پکڑ کر تم کو روک رہا ہوں. وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ عَنْ يَدَيَّ أَوْ كَمَا قَالَ، لیکن تم میرا ہاتھ چھڑا کر اس میں داخل ہوتے جا رہے ہو. جہنم میں گرنے پر تو اب تلے ہوئے ہو، جیسے وہ پتنگے اور وہ کیڑے مکوڑے اس آدمی پر غالب آ رہے ہیں، تم مجھ پر غالب آ رہے ہو، مجھ کو مغلوب کر رہے ہو. میں تو تمہاری کمر پکڑ کر تم کو روک رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں روک رہی ہیں کہ کسی بھی منحرف منہج کو اختیار کرنے سے بچ جاؤ، جہنم کے راستوں پر جانے سے بچ جاؤ، جہنم میں آ جاؤ، لیکن تم ماننے کو تیار ہی نہیں ہو. آج کا یہ پروگرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پکڑنے کی اعادہ کر رہا ہے، تجدید کرنے والا ہے کہ دیکھیے اس راستے پر مت جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف صاف اصول، ضابطے بیان کیے. ان ضابطوں کی روشنی میں ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کا، منہج کا، دین کا راستہ جب اختیار کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو اپنے سامنے رکھیں. اگر اسے فراموش کر دیا تو آپ چاہے دین کے نام پر بڑی بڑی قربانیوں کی بات کریں، بہت کچھ محنت کریں، اور یہ اس غرور اور غلط فہمی کے شکار رہیں، دھوکے میں رہیں کہ میں تو دین کے راستے پر چل رہا ہوں، جنت کی راہ پر گامزن ہوں. لیکن ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ممکن کیا یقین ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو آپ نے سامنے نہیں رکھا تو کتنی بھی خوبصورت بات اور طریقے کو آپ اختیار کریں، کیسے بھی آدمی کے پیچھے چلے جو ہوا میں اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو، آگ میں بیٹھتا ہو، کرامت کھیلتا ہو،
اگر نبی کے طریقے کے خلاف آپ نے کوئی طریقہ اختیار کیا تو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو بھی کہ کبھی نام اگر دیا جائے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، صاف اعلان نبوی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہمارا منہج طے کرتا ہے، جو ہر مسلمان بچہ جانتا ہے، سنتا رہتا ہے، کہ ترکت فیکم شیئین او ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں کو پکڑے رہو گے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ یہ دو چیزیں ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ آپ راہ حق سے منحرف اور گمراہ نہیں ہوں گے جب تک ان دونوں کو تھامے رہیں گے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہیوں کے طوفانوں میں کشتی نوح بتائی امت مسلمہ کو قیامت تک کے لیے کہ یہ کشتی جو بچانے والی ہے وہ فلاں اور فلاں کا مسلک نہیں ہے، فلاں اور فلاں کی فکر نہیں ہے، فلاں اور فلاں کا منہج نہیں ہے، بلکہ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ اس لیے اہل حق کی پہلی پہچان، بنیاد یہ ہوئی کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنا منہج، مصدر شریعت، اپنی فکر کی بنیاد مانے۔ جو ان کی تنقیص کرے، حدیثوں کا انکار کرے، حدیثوں کی تخفیف کرے، قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح دے، وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہونے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا؟ کہ ان دونوں کو نہیں پکڑو گے تو گمراہی پکی ہے۔ جتنا کتاب اللہ اور سنت رسول سے رشتہ کمزور ہوگا اتنی ہدایت سے دوری اور ہدایت کو تھامنے کا معاملہ کمزور ہوگا۔ اور یہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور خود بہت سارے فتنوں کو، جیسا کہ آپ نے بھی خطابات میں سنا، پیشین گوئیوں کی شکل میں، خبروں کی شکل میں بیان کیا، اس بات کا بھی مکلف قرآن و سنت نے امت کے اہل علم کو اور دیانتدار علماء کو، مسلمانوں کو بنایا ہے، مکلف کیا ہے، پابند کیا ہے ہمیں اور آپ کو، کہ اگر ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ فلاں چیز گمراہی کی ہے، غلط راہ ہے، قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی راستہ ہے جس پہ پڑھ کر لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اسے بیان کریں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ بہت سی دلیلوں میں سے ایک قرآن کی آیت میں نے پڑھی کہ جو لوگ اللہ کی نازل شدہ بینات، واضح دلیلوں اور ہدایت کو، جبکہ اللہ نے اسے نازل کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے، اب اسے کوئی جانتا ہے اور جاننے کے بعد اسے چھپاتا ہے، جو لوگ چھپاتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، 2 جگہ یہ ارشاد ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لعنت کروں کی لعنت ہے۔ دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آپ نے سنا ہے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں، مچھلیاں اور چونٹیاں اپنے بلوں میں پانی میں جو ہے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت اس کائنات کو بنایا اور جس ہدایت کو آسمان سے نازل کیا، اس کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا، اس کی حفاظت کا انتظام کیا، اس کو لوگوں تک پہنچانے کا نظم و ضبط کیا، اسی پروگرام کا حصہ بنتا ہے وہ شخص جو قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور لوگوں تک حق پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کام پہ لگتا ہے، وہ اللہ کی تخلیق کے کائنات کے مقصد کی تکمیل کا ایک حصہ بنتا ہے۔ اب اس تعلیم کو حاصل کر کے لوگوں کو پہنچانا تمام کائنات کی دعاؤں کا مستحق بناتا ہے۔ تو اس کے برخلاف علامہ ابن کثیر نے یہ تفسیر میں بیان کیا اپنی، اس کے برخلاف جو اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت کو، تعلیمات کو، قرآن و سنت کو چھپاتا ہے، حق کو جان کر بیان نہیں کرتا، اس پر تمام کائنات لعنت بھیجتی ہے، وہ سب کا مجرم بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی مسلم شریف میں روایت ہے، ما بن نبی بعثہ اللہ من قبلی، کہ کوئی بھی نبی جس کو اللہ نے مجھ سے پہلے مبعوث کیا، الا کان لہ من امتہ حواریون اصحاب او حواریون، مگر اس کی امت سے کچھ اس کے صحابہ ساتھی ہوتے تھے، حواری ہوتے تھے، یعنی مخلص دوست اور ساتھی ہوتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اس کے حکم کی پیروی کرتے تھے اور اس کی سنتوں کو اختیار کرتے تھے، اسی لیے وہ قابل تعریف تھے۔ ثم خلف من بعدہم خلوف، پھر اس کے بعد ان کے بعد کچھ برے جانشین ہوئے،
یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے، کرتے وہ ہیں جو کہتے نہیں، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں۔ یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ہم بھی دین پر چل رہے ہیں، قرآن حدیث کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں، فلاں مسلک اور فلاں فکر کو اختیار کرتے ہیں، ہمارے فلاں بزرگ ہیں، فلاں مرشد ہیں، فلاں امام ہیں، فلاں شیخ ہیں، ان کی بات کو مان رہے ہیں قرآن و سنت کے مقابلے میں، اور کہتے ہیں قرآن و سنت مانتے ہیں۔ تو کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ جس کا حکم نہیں دیا گیا جب وہ کریں گے تو وہ بدعت ہوئی، دین میں نئی چیز ہوئی، دین کے خلاف ہوئی، رسول اور صحابہ کرام کے خلاف ہوئی، تو وہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا کرنا چاہیے؟ خاموش بیٹھ جانا چاہیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، ان کی غلطیوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بیان کرے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ تو اختلافی مسئلہ بیان کرتے ہیں، یہ تو مسلکی اختلاف کو، انتشار کو ہوا دیتے ہیں، الزامات کا نشانہ بنایا جائے گا ان کو۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جو ان سے ہاتھ سے مجاہدہ کرے، ان کی مخالفت کرے، ان کی باتوں کو، ان کی غلطیوں کو ظاہر کرے، ان کا رد کرے، اسلام کا دفاع کرے، وہ ہاتھ سے جہاد کرنے والا مومن ہے۔ اور جو شخص وہ ہاتھ سے، اپنی زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو اپنے دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اس کے بعد ایمان کا رائے کے دانے کے برابر بھی حصہ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ناحق اور باطل باتوں کو، مسالک کو رد کرنا، اس کی غلطی کو ظاہر کرنا، اسے غلط بیان کرنا کتاب و سنت کی دلیلوں کی روشنی میں، یہ دین کا، ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر آدمی یہ کام نہیں کرتا ہے، اس سے جی چھڑاتا ہے، اسے جھنجھٹ سمجھتا ہے، پھٹے میں ٹانگ اڑانا ڈالتا سمجھتا ہے، اختلافی مسائل کو بیان کرنا کہتا ہے کہ اس کو الجھایا جا رہا ہے امت کو، تو یہ دین اور ایمان کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور اگر امت مسلمہ کے اہل حق علماء کرام اس فریضے کو انجام نہ دیے ہوتے تو اس امت کا حق بھی، کتاب و سنت کی صاف شفاف تعلیمات بھی پچھلی امتوں کی طرح گم ہو چکی ہوتی، حق اور باطل خلط ملط ہو چکا ہوتا۔ علماء سلف و خلف کی تاریخ بھری پڑی ہے قربانیوں سے، کہ جب کسی باطل نے سر اٹھایا تو اہل حق علماء کرام اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس کا رد کیا، اور ہر قسم کی قربانیاں دیں دین حق کی حفاظت کی۔ یہی وجہ ہے ان کی قربانیوں کے نتیجے میں دین حق آج تک زندہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا، انشاءاللہ، یقیناً اللہ کا وعدہ ہے۔ اس بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ سچائی کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ابھی آپ نے پہلے خطاب میں صفات فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ پچھلی امتوں میں یہود و نصارہ میں 71 72 ہوئے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ ستفترق امتی الی 73 فرقہ کلہم فی النار، ان میں سے ہر ایک جہنم میں ہوں گے۔ کوئی جو شرک اکبر، کفر اکبر، نفاق اکبر کا شکار ہوگا تو وہ ہمیشہ ہوگا جہنم میں، اور جو چھوٹے شرک، چھوٹے کفر، چھوٹی گمراہی کا شکار ہوگا تو وہ جہنم کا مستحق ہے، اللہ کی مشیت پر ہوگا، جہنم میں جائے اور ہو سکتا ہے نکالا جائے۔ درجات ہوں گے جیسے کہ اہل معاصی کے ہوتے ہیں، یہ بات اہل علم جانتے ہیں۔ سب جہنمی الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ بعض روایتوں میں فرمایا وہی الجماعہ، وہی الجماعت ہے، اور دوسری روایتوں میں بیان فرمایا ان کی نشانی کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ایک جملے میں۔ اور اگر اس جملے کو ہم اور آپ اچھی طرح سمجھ جائیں تو نئے نئے فتنوں، بدعتوں، افکار و نظریات، دین حق سے ہٹ کر دوسری چیزیں جو بھی پائی جاتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں یا ہو رہی ہیں اور ہوں گی، ان سے آدمی بچ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان نسخہ بتایا، آسان پہچان بتائی کہ وہ جماعت وہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، بعض روایتوں میں الیوم کا اضافہ ہے، کہ آج جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس موقف پر، جس منہج پر، جس دین پر ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام جس دین اور منہج پر ہیں، اس طریقے کو اختیار کرنے والا صحیح فرقہ، صحیح جماعت، اور وہ ہے الجماعہ، وہ فرقہ نہیں ہے، وہ الجماعت ہے۔ جس پر آپ ہیں وہ سنت ہے، جس پر صحابہ ہیں وہ الجماعت کا طریقہ ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، اسی سے اصطلاح نکلی۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث ہم جانتے ہیں، اور ہمیں اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی
اس حدیث میں بھی اور اس حدیث میں بھی کہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ وہاں بھی آپ نے یہ تو بتایا کہ اختلاف دیکھے گا، تو طریقہ یہ نہیں بتایا کہ کسی بھی مسلک کو سمجھ میں آ جائے باندھ لینا، ہر مسلک کو صحیح سمجھنا، اختلافات میں نہیں پڑھنا، نہیں، طریقہ بتایا فعلیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ نئے نئے امور سے بچنا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، ایک دم صاف، یہ دوسری والی حدیث میں کہ نئی نئی باتیں جو دین میں آتی ہے، نئے نئی جماعتیں پیدا ہو رہی ہیں، فرقے بن رہے ہیں، نظریات اور افکار پیدا ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ وہ آپ کو بہت جدید اور ماڈرن شکل میں نظر آتے ہوں، بڑی میڈیا میں بہت چھائے ہوئے نظر آتے ہوں، خوبصورت اور دلکش انداز میں آپ کے سامنے بات پیش کرتے ہوں، ان کو شہرت حاصل ہو، ان کا غلغلہ ہو کہ یہ تو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، ٹی وی چینلوں پر آتے ہیں، جدید لب و لہجے کی شاعری کرتے ہیں۔ میں شاعری ہی کہہ رہا ہوں، حق جو حق سے ہٹا ہوا ہے وہ حق نہیں ہے۔ تو ان کے جدید لب و لہجے سے، ان کی چمک دمک سے دھوکہ نہیں کھا جانا۔ نئی بات ہے تو کتنی بھی خوبصورت اور قابل رد ہے، یہ فرمان رسول ہے، حکم رسول ہے۔ اب آئیے ان حدیثوں کو سامنے رکھیے تو اہل حق کا ایک بنیادی منہج بنا کہ اہل حق وہی ہوں گے جن کا بنیادی دینی موقف منہج کتاب و سنت ہوگا، ان کا اصول، ان کی شریعت کا مصدر قرآن و حدیث۔ ان کے لیے قابل اتباع منہج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ اور صحابہ کرام کا منہج، عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، سیاست میں بھی، معاملات میں بھی، عام زندگی کے تمام امور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کو جو اختیار کرے وہی منہج حق ہے۔ جو اس سے انحراف کرے وہ منہج حق ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی تائید میں کتنی بھی موٹی کتاب لکھی جائے، کتنی بھی بڑی تقریریں کی جائے، کتنی بڑی بھیڑ جمع کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اگر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے، اگر صحابہ کے منہج کے خلاف ہے تو وہ حق نہیں ہو سکتا۔ یہ اصول، بنیادی اصول ہمارے نوجوان بھائیوں سے خاص طور سے گزارش ہے، جو ہر چمک دمک کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، بڑی اچھی تقریر کی ٹی وی چینل پہ آتے ہیں، ان کی تو ایسی کتاب ہے، وہ تو امریکہ کے جا کے فلاں جگہ پر تقریر کرتے ہیں، وہ تو لنڈن کے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، ان کو تو انگریزی بھی آتی ہے۔ اس قسم کی سطحی چیزوں سے متاثر ہو کر ہمارا نوجوان طبقہ اپنے دین و ایمان اور اپنے جذبہ خیر کو، وہ نیک جذبے کے تحت جاتے ہیں، لیکن ایسی راہ پر ڈال دیتا ہے کہ ان کی محنتیں ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور منہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دور چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم آئیے اب اپنے عنوان کو اس اصول پر، جو بنیاد ہے، اس پر ڈالتے ہیں کہ اخوانیت کو ہمیں پہچاننا ہے۔ جہاں تک اس کی تنظیم کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اہمیت کی حامل چیز نہیں ہے۔ 1928 میں حسن البنا صاحب نے مصر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ 6 لوگوں نے اس تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ شیخ حسن البنا اس کے بانی اور مؤسس کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا قافلہ جب آگے بڑھا تو اس میں اور بھی کچھ ایسے قائدین اور علماء کرام شریک ہوئے جن کو بطور زعیم، قائد، مرشد، ناظر کے پیش کیا جاتا ہے، جیسے عمر التلمسانی، سعید حوا، یا میں اس کے تلفظ میں غلطی کر رہا ہوں شاید، اس کے علاوہ سید قطب صاحب، اور ایسے اور بھی کچھ شخصیات ہیں جن کو اس گروہ کا بڑا مانا جاتا ہے۔ میں نے جیسا کہ کہا 1928 میں اس کی بنیاد رکھی شیخ حسن البنا رحمہ اللہ نے۔ شیخ حسن البنا اس کے قائد اور مرشد اول ہے۔ یہ اس وقت میں اخوانیت کی بات کر رہا ہوں یا اخوانیت کا تعارف کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہوں گے کہ اس موضوع کی ہمارے ہندوستان میں کیا ضرورت ہے، اسلام سے تو یہاں یہ فکر پائی نہیں جاتی، لیکن اس کے ہم خیال جماعتیں یہاں پائی جاتی ہیں، اور اس فکر کی پیروی کرنے والے کچھ نہ کچھ گروہ روز روز پیدا ہوتے ہیں ہمارے یہاں، جو نام کا اور تاریخی تعلق کا چاہے انکار کرتے ہوں، لیکن آپ ان کے یہاں دیکھیں کہ ان شخصیات کی ویسے ہی تعظیم و توقیر کرتے ہیں جیسے وہ اپنے یہاں کے بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ بعض گروہ ایسے ہیں جن پر ہندوستان میں پابندی لگ گئی،
کچھ ایسے ہیں جو نئے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں. ابھی ہمیں بتایا گیا یا آپ لوگ جانتے ہوں گے، میں صاف صاف کہہ رہا ہوں، برا نہ مانیں بلکہ غور کریں. یہ ایک بھائی شہادت حق سمجھ کر، اپنا فریضہ مان کر، دینی فریضہ جان کر اسے اپنے بھائیوں کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہے. اس لیے یہ نہ جانا جائے کہ کسی کا نام اگر میں لے رہا ہوں تو اس مقصد کے تحت کہ ان کی تنقیص مراد ہے. اگر ہم تنقیص کرنے لگے تو یہ دین کا کام نہیں ہوگا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. کسی کی طنز و تعریض، ہمارے یہاں کچھ نئی نئی جماعتیں روز پیدا ہوتی رہتی ہیں تحریکیت کے نام پر. ابھی سنا کوئی وحدت ایک تنظیم ہے، نوجوانوں میں اسے پیدا کیا جا رہا ہے. لیکن حقیقت میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ اسلام کے خلاف سازش رچنے والی ایجنسیوں کی طرف سے پھر سے ایک جال بنا جا رہا ہے، جس میں ہمارے نوجوان کو شکار بنایا جائے گا، اور بہت سارے لوگ بن رہے ہیں. ان کے افکار و خیالات وہی ہیں جو آج ہم اخوانیت کے زیر عنوان ابھی کچھ باتیں سن چکے ہیں اور کچھ باتیں کرنے والے ہیں، جو قرآن و حدیث کی فکر سے ہٹ کر ہے، لیکن دعویٰ یہ کرتی ہے کہ قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات کو یہی پیش کرنے والے ہیں. ان کے قائدین کے افکار، نظریات اگر بیان کیے جائیں تو وقت بہت ہی محدود ہے. ان کو سامنے رکھیں تو اس کی وجہ سے جو ان کے فکری ڈھانچہ تشکیل پاتا ہے وہ کیا بننے والا ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. شیخ حسن البنا کی شخصی تاریخ آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ وہ تصوف سے وابستہ رہے، سلسلہ حصافیہ شاذلیہ سے وابستہ تھے، اور انہوں نے خود اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے کہ وہ اس زمانے میں جب اس سلسلے سے بہت شدت سے وابستہ تھے تو مسجد التوبہ نام کی ایک مسجد تھی، اس میں ہر رات کی مجلس میں، ذکر کی مجلس میں شریک ہوتے تھے، جس میں صوفیہ کے اس سلسلے کے مخصوص اذکار کا اہتمام کیا جاتا تھا. ان کے یہاں قبروں پر حاضری بھی ہوتی تھی، اگرچہ وہ اپنے بعض بیانات میں توسل وغیرہ کے تعلق سے اپنی ناپسندیدگی کا اور گناہ ہونے کا ذکر کرتے ہیں شخصی طور پر، لیکن اسے بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ، بعض شرک اکبر کو وہ کبیرہ گناہ کہتے ہیں. میرے سامنے یہ کتابیں موجود ہیں حوالوں کے ساتھ، ان کی خود کی عبارتیں، ان کے ماننے والوں کی، ان کے سگے بھائی کی عبارتیں موجود ہیں، جس میں نعتیہ کلام میں شرک پیش کیا گیا، وحدت الوجود کے عقیدے کو ذکر کیا گیا. خود عمر التلمسانی جو دوسرے ان کے بڑے ایک مرشد مانے جاتے ہیں، وہ وحدت الوجود کے ماننے والے تھے. سعید ہوا یا سعید حوی جو بھی اس کا تلفظ ہو، وہ بھی اسی فکر کے اور اس راستے پر چلنے والے تھے. شیخ حسن البنا، ان کا جہاں تصوف سے تعلق تھا، وہاں جب یہ آگے چلے تو انہوں نے جس تنظیم کی بنیاد ڈالی اخوان المسلمین، اس کا بنیادی مقصد یا اس کی فکر کیا تھی، اس کو اگر میں خطاب کی شکل میں یوں ہی تفصیل سے بیان کروں تو بات پھیلتی جائے گی اور مرکوز سمٹ نہ پائے گی. لہٰذا میں نے یہ اس کتاب کے کچھ ایک حصے کو، جو اس کتاب کے بعض نکات کو جو انہوں نے اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے، وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان نکات کی روشنی میں آپ مزید مطالعہ کریں، خاص طور سے نوجوان جنہیں اخوانیت کی مختلف شکلیں جو ہمارے ملک میں ہیں اور اس سے فریفتگی پیدا ہوتی ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑی اچھی دعوت ہے، یہ اچھی فکر ہے، اچھی تحریک ہے، دین کا صحیح کام ہے. وہ دیکھیں کہ یہ اخوانیت اور اس اخوانیت سے متاثر جتنی بھی تحریکیں ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں قدر مشترک کے طور پر پائی جاتی ہیں، اور پورا عالم اسلام آج اس کی نحوست سے، اس کے نقصانات سے دوچار ہے. ہم یہ کہتے ہیں، ابھی کسی نے کہا کہ امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے، اس قسم کے موضوعات پر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی اختلافی موضوعات کیوں اٹھا رہے ہیں، ایسے جس سے ہمارے درمیان میں کچھ انتشار کا ماحول بنے. حقیقت میں یہ ہے کہ ہمارے درمیان کے اس انتشار کے اور فکر کے اختلاف کو جنہیں ہم اور آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، ہمارے نوجوان جس کو نہیں سمجھ رہے ہیں، امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، ان کی خفیہ ایجنسیاں ہم سے بہتر اسٹڈی کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ یہ جانتی ہے کہ اس میں سے کون ہمارے کام کا ہے، کون ہمارا مخالف ہے، کس کو نشانہ بنانا ہے اور کس کو اعلی کار بنانا ہے. معاف کیجئے گا، پوری دنیا میں تحریکیت عالم کفر کے ہاتھ میں اسلام کے خلاف اعلی کار کا کام کر رہی ہے، ان کا ذریعہ اور وسیلہ بن رہی ہے، وہ چاہے شعور رکھتے ہوں یا لاشعوری میں کر رہے ہوں.
ان کی قیادتوں کو اس کا شعور چاہے ہوگا، وہ اس لیے کہ اہل حق علماء کرام کی وہ مذمت جب کرتے ہیں، ان کی کتابوں کو مارکیٹ سے غائب کرتے ہیں، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کتابوں اور حقائق کے سامنے آنے پر عوام ہم سے دور ہو جائیں گے، اس لیے ان کو سامنے آنے نہ دیا جائے، علماء کو مجروح کیا جائے، علماء سے لوگوں کو دور کیا جائے، کہ علماء حق سے اگر لوگ قریب ہوں گے تو سچائیاں جانیں گے، حقیقتوں سے واقف ہوں گے، ہمارا اصلی چہرہ ان کے سامنے آئے گا اور لوگ ہم سے نفرت کرنے لگیں گے۔ یہ باطل کا طریقہ ہوتا ہے۔ اخوانیت کی فکر میں جو تحریکی فکر ہے، دیکھیے اس میں چند نکات جو انہوں نے پیش کیا ہے۔ شیخ احمد بن یحییٰ النجیمی، ان کی کتاب ہے المورد العذب الزلال، یہ وہ کتاب ہے۔ اس میں جدید دور کی 2-3 تنظیموں سے متعلق بات ہے، اور ایک مسئلہ، ایک بات جو ہے وہ اخوانیت سے بھی متعلق ہے۔ یہ دوسری کتاب ہے رسالۃ فی منتظم جماعت الاخوان المسلمین۔ اس میں عالم عرب کے، عالم اسلام کے بہت سارے علماء کرام، یعنی میں سمجھتا ہوں 25-30 کا نام کے ساتھ ہے، اور کئی لجنہ کے فتوے ہیں، جہاں پوچھا گیا کہ علماء اخوان المسلمین کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے، کیا یہ جماعت حق ہے، کیا یہ منہج قویم پر عمل کرتی ہے۔ تو اس کتاب کو ابھی کوئی صاحب مجھ سے اس کی کاپی لے کر چاہے اس کی تصویر لے لیں، تو انہوں نے دلائل کی روشنی میں تقریباً تمام علماء نے، تقریباً کیا جتنے بھی علماء کا نقل کیا گیا، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سب کا اکٹھا نہیں کیا ہے، اہل حق بارزین علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ اخوانی جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے طریقے سے انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے، صحابہ کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کسی عالم نے کہا، جیسے شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ نے کہا کہ الاخوان المسلمون خوارج العصر، اخوان المسلمون اس زمانے کے خوارج ہیں۔ کسی نے کہا کہ اخوان المسلمین جو ہیں وہ باطنیہ کی ایک شکل ہے، یعنی وہ باطنی فرقے جو اپنے آپ کو مسلمان بنا کر مسلمانوں میں اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے تھے، لیکن باطنی طور پر وہ کفر کو اپنے دل میں چھپا کر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، اور پوری تاریخ اسلام میں ان لوگوں نے اسلام کے دشمنوں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کو ہر جگہ جہاں بھی موقع ملا نقصان پہنچایا، جانی، مالی، علمی، جس قسم کا بھی نقصان پہنچا سکے نقصان پہنچایا۔ اور آج بھی یہ جو بشار اسد کا تذکرہ ہو رہا تھا، یہ اس کا فرقہ نصیری، یہ باطنی فرقہ کہلاتا ہے، اور روافظ کی اور صوفیہ کی بہت سی شاخیں ہیں جو باطنیت کے نام سے مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی، تو ان کے یہاں بھی سریت پائی جاتی ہے، شیعوں کی طرح تقیہ پایا جاتا ہے، اس لیے بعض علماء نے کہا کہ ان کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کے ہاں تصوف کی عظیم ترین گمراہیاں، یہاں تک کہ شرک اکبر یعنی وحدت الوجود پایا جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے ان کی تحریروں سے ثبوت دیا کہ ان کے یہاں رافضیت کا اختلاف کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شیخ حسن البنا نے یہاں تک کہا کہ سنی اور شیعوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنا چاہیے، اور ان کی پوری جماعت، ہمارے یہاں کی بھی ایک جماعت جو شیخ مودودی کی طرف منسوب ہے، وہ اور ان سے متعلقہ جماعتیں اس کی کوشش کرتی رہے۔ اگر شیخ یوسف القرضاوی جو آج اخوانیوں کے سب سے بڑے امام کہلاتے ہیں، قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے یہ ایک مرتبہ اعتراف کیا کہ میں نے بڑے غور و فکر کے بعد اور محنت مشقت کے بعد غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ شیعوں اور سنیوں کے درمیان جو ہے اتحاد ممکن نہیں ہے، یہاں بہت بڑا جو ہے دونوں کے درمیان خلیج ہے۔ یہ بات اہل سنت والجماعت کے وہ لوگ جو حق کو جانتے ہیں، تاریخ اسلام کی سچائیوں کو جانتے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شیعت اور سنیت کا ملاپ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہاں صرف فروعی اختلاف نہیں ہے، جزوی اختلاف نہیں ہے، بلکہ بنیادی اصولی اختلاف ہے، اور شیعت اور رافضیت اور صوفیت کا وجود ہی اسلام کے خلاف، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور پوری رافضی تاریخ بتاتی ہے۔ تو اس میں کچھ علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ عقیدے میں بھی ان کے یہاں انحراف پایا جاتا ہے، جیسا کہ میں آنے والے ان نکات میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہ سب سے پہلا ملاحظہ جو انہوں نے پیش کیا کہ اخوانی اصول ضابطہ جو حق سے ہٹا ہوا ہے تحریکیوں کا، اس میں پہلی چیز ہے کہ التہاون فی توحید العبادہ، کہ توحید عبادت میں کوتاہی، اس پر توجہ نہ دینا، اور اسے اپنی دعوت، اپنی فکر، اپنی تحریک کی بنیاد نہ بنانا۔ شیخ حسن البنا، ان کے رفقا، ان کی پوری تحریکی جماعت اس دور سے لے کر آج تک، یہاں کی جو جماعتیں ان کی ہم فکر ہیں، ان کے اصول ضابطے دیکھ لیجئے۔ وہ حکومت میں توحید کی بات کرتے ہیں کہ قانون اللہ کا چلے گا، یہ ابھی میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ آگے کے نقطوں میں، لیکن توحید عبودیت کو، عبادت کو انہوں نے اہمیت نہیں دی،
اور اس کو اپنی جماعت کا، اپنی دعوت کا، اپنی تحریک کا بنیادی قاعدہ نہیں بنایا جس پر وہ جس کی بنیاد پر وہ چلیں. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. نوجوان اس پر غور کریں میں جو بات کہنے جا رہا ہوں. باقی کی باتیں، یہ واقعات، یہ میرے نزدیک اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہیں. اصل چیز ہے منہج، بنیاد، جس سے کسی کو پرکھا جاتا ہے. اور اگر کسی کا منہج صحیح نہیں ہے، یہ قاعدہ دماغ میں رچا بسا لیجیے، اپنے علماء سے پوچھیے، اس پر غور کیجیے جو میں کہنے جا رہا ہوں، کہ اگر کسی انسان کا، کسی جماعت کا، کسی گروہ کا منہج صحیح نہیں ہے، عقیدے میں خرابی ہے، اگر یہ دو چیزیں آپ نے پرکھ لی ہے تو اس کی کسی بھی خوبی، چکنی چپڑی بات، اس کی بظاہر سامنے آنے والی کوئی بھی اچھائی سے آپ متاثر ہو کر اس کے پیچھے ہرگز نہ جائیں. جس کا منہج صحیح نہیں ہے، اس کے افکار، اس کے اعمال درست تو ہو ہی نہیں سکتے. اگر آپ اخبار میں رپورٹنگ کرتے ہیں، کسی واقعے پر تجزیہ کرنا چاہتے ہیں، یہ چیز ذہن و دماغ میں رہے گی تو آپ عموماً صحیح تجزیہ کریں گے. ہمارے یہاں ایک آدمی کھڑا ہو کر بیان دیتا ہے کہ امریکہ کے خلاف ہم ایسی کارروائیاں کریں گے. لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ایران یہ بیان دے رہا ہے، ایرانی صدر نے یہ بیان دیا. کافی دنوں پہلے جب یہ احمدی، کیا نام تھا، احمدی نژاد، ان کا پچھلا صدر ایران کا، ان کے وقت میں امریکہ نے وقت دیا تھا کہ ہم اتنے دنوں میں اگر انہوں نے اپنا نیوکلیئر پروگرام ترک نہیں کیا تو ہم حملہ کر دیں گے. تو ایک ہمارے شہر کے ایک بڑے صحافی تھے، یہ واقعات بیان کرنے کی گنجائش نہیں تھی لیکن آ گئی زبان پہ. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اتنے دنوں میں تو حملہ ہونا ہی ہے. میں نے کہا کہ امریکہ کم سے کم ان حالات میں قطعی حملہ نہیں کرے گا ایران پر. تو ان کا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں منہج کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. کہا نہیں آپ لوگ، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا جیسے عام طور سے دوسری اس میدان کے لوگ جو ہیں، علماء کرام کو، اب ہمیں تو چھوٹا عالم تھا، سمجھتے ہیں کہ یہ کم جانتے ہیں، حالات پہ نگاہ نہیں ہوتی. ایسا نہیں کہہ پائیں گے، ایسا یہ اپنے طور پر کہہ رہے ہیں، مسلک کی بنیاد پر، مذہبی بنیاد پر. انہوں نے بڑے وثوق سے کہا. میں نے کہا ٹھیک ہے، چند دنوں کا فرق باقی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا. کہا آپ کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نورہ کشتی ہے، دکھاوے کی لڑائیاں ہیں ان کی. یہ اندر سے ایک دوسرے کے مفادات کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہر جگہ شانہ بشانہ ہے. اہل سنت ان کا ٹارگیٹ ہے، سعودی عرب ان کا پہلا نشانہ ہے، اسلامی دعوت ان کا نشانہ ہے. اور عالم کفر یہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس معاملے میں کون کیسا ہے، ہمارے لیے کون خطرہ ہے، کون ہمارے لیے مفید ہے. اور پوری تاریخ میں رافضی ہمیشہ یہود و نصارہ اور دشمنان دین کے ساتھ چلا ہے، آج بھی چل رہا ہے. شام کے محاذ پر دیکھیے، عراق میں دیکھیے، ہندوستان میں دیکھیے، جہاں دیکھیے آپ کو وہ سانہ بشانہ نظر آئیں گے. تاریخی واقعات کو تفصیلی بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. اور ویسا ہی ہوا، آج تک حملہ نہیں ہوا. بیان بازی کر کے یہ دھوکہ دیتے ہیں، میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. ابھی ہمارے پاس کیسی خبریں آتی ہیں، سعودی عرب میں فلم تھیٹر کی جو ہے وہ اجازت مل گئی. کہاں ملی بھائی؟ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ علماء کرام بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ معلومات لیجئے تفصیلی سعودی کے ذرائع سے. یہ ضرور وہاں ایک اقتراح اور تجویز آئی ہے اور حکومت اس پر غور کر رہی ہے کہ ایسی فلمیں جس میں تعلیم ہو، بچوں کی تفریح کی چیزیں، بچوں کی چیزیں ہوں، وہ اس کو بتانے والی تھیٹریں بنائی جائے. لیکن اس پر بھی ہے وہاں کے علماء کرام کو اعتراض ہے، جب اس لیے آج تک وہ چیز پاس نہیں ہو سکی. آپ کہتے ہیں کہ ایران میں اسلامی سزا نافذ ہو گئی. ہم نے بہت سارے جماعت اسلامی کے دوستوں سے، ان کی جو پیدا کی ہوئی تنظیمیں تھیں، اولاد ایک نافرمان ہو گئی، ایک فرما بردار ہے، سوال کیا کیا آپ جو نافرمان ہو گئی وہ ان کو مرتد کہتی ہے؟ کیونکہ شیخ مودودی رحمہ اللہ کا فتویٰ تھا کہ ووٹ دینا شرک ہے، اور آج جماعت اسلامی نے اس سیاسی پارٹی بنا لی. جو شرک تھا آج شرک نہیں رہا، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ حالات کے تحت شرک جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ شرک تھا اب شرک نہیں ہے. خیر، تو ہم یہ سوال کرتے تھے کہ آپ ایران کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ کہتے تھے وہاں اسلامی حدود کا نفاذ ہوا. اس میں بھی ایک تاریخ ہے، میں کیا کیا بیان کروں. یہ ان کا جو خمینی کا دور آیا، جماعت اسلامی ہو، ان کے جو موافقین ہیں یا اخوانی ہیں، ایران کی خمینی کی بڑی تعریف بیان کرتے ہیں. شیخ مودودی نے تو اس کے پیچھے نماز بھی پڑھی.
ابھی اس کو یہ فروعی بات کہیں گے، یہ خود ان کی ایک بہت بڑی منہجی غلطی ہے۔ خمینی نے ایرانی انقلاب میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا تھا، شاہ ایران کا، اس کے بعد دوسرے کا جو تختہ پلٹا، اس میں اصل محرک وہاں کے حالات تھے، خود ان کی غلطیاں تھیں، اور امریکہ کی جو ہے امریکہ اور یورپ کی پروگرامنگ تھی۔ خصوصی طیارہ جس نے خمینی کو ایران پہنچایا تھا، اس کے بعد جو جیلا وطنی کی زندگی فرانس میں گزار رہے تھے، وہاں سے خاص طیارے میں آئے، اس میں کوئی کمال نہیں تھا۔ یہ ان کی تعریف میں رطب اللسان شیخ مودودی نے کہہ دیا کہ خمینی کا انقلاب میرے دل کی دھڑکن ہے، جماعت اسلامی آج تک اس کو پکڑ کے رکھی اور رافضیت کی تاریخ سے آنکھ بند کر لیا، ان کی اسلام دشمنی سے آنکھ بند کر لیا، شام میں قتل عام کر رہے ہیں وہ، اس سے آنکھ بند کر لیا، سعودی کے خلاف جو حرکتیں کر رہے ہیں، حج کے ایام میں جو مختلف قسم کی بدماشیاں کی، بم دھماکے کی کوششیں کی، اس سے آنکھیں بند کر لی، حوثیوں کے ذریعے سے یمن کی ایک جائز حکومت کے خلاف طاقت کھڑی کر کے وہاں کے سنیوں کو، معصوم لوگوں کو قتل کروایا اور کروا رہے ہیں، ایران سے چارٹر پلینس کے ذریعے سے وہاں ہتھیار فراہم کیے جا رہے ہیں، اس سے آنکھیں بند کر لی۔ سعودی عرب میں نمیر النمیر کو قتل کی سزا دی گئی، شور ہنگامہ مچا دیا۔ اس کو کیوں سزا دی گئی اس سے مطلب نہیں ہے، اس نے کئی لوگوں کو وہاں قتل کیا تھا، وہاں سازش کی کوششیں کی تھی۔ سعودی عرب کے ایسی خبریں جو غیر مصدقہ بھی ہوتی ہے، اس پر یہ طوفان برپا کر دیتے ہیں، لیکن ایران کے حوثیوں کی طرف سے حرم پر راکٹ مارا جاتا ہے، میزائل مارا جاتا ہے، میڈیا میں خاموشی ہے، یہاں کوئی احتجاج نہیں ہو رہا ہے۔ احواز ایک خطہ ہے سنی عربوں کا جو ایران کے قبضے میں 1924 سے ہے، دھوکے سے اس نے اپنے قبضے میں لیا، اور اس وقت سے آج تک لاکھوں سنیوں کو وہاں جو ہے قیدی اور بندی بنا کر رکھا ہے۔ اس علاقے میں ایران نے ابو بکر اور عمر اپنے بچوں کا نام رکھنے سے منع کر رکھا ہے، عربی زبان کو پڑھانے سے منع کر رکھا ہے، کوئی آدمی کوئی سنی اپنی بیٹی کا نام عائشہ نہیں رکھ سکتا، یہ میڈیا میں نہیں آئے گا۔ ہمارے اخوانی جماعت اسلامی اور یہ کہیں گے پروپیگنڈا ہے کہ غلط بات ہے۔ آج نیٹ کا زمانہ ہے، آپ سچائیاں معلوم کیجئے، جو پروپیگنڈا ہوتا ہے آپ اس کو پھیلاتے ہیں، اور جو سچی خبریں اس کو پروپیگنڈا کہہ کے رد کرتے ہیں۔ تو میں پہلی بات عرض کر رہا تھا، بات پھیل رہی ہے کہ ان کے یہاں پہلی بنیاد یہ نظر آئے گی کہ توحید کو، توحید الوہیت کو یہ بنیاد اپنی نہیں بناتے۔ کیا مطلب یہ کہنے کا؟ سب سے بڑی بات ہے میرے نزدیک، سب سے بنیادی اہم بات ہے، اگر اس ایک چیز کو سمجھ لیں تو لمبی کوئی دوسری تقریر کا کوئی دوسرا نقطہ میں بیان نہ کروں، ہمارے نوجوان جو اس قسم کی تحریکوں سے متاثر ہو رہے ہیں، اس ایک بات کو سمجھ لیں تو کافی ہے آپ کے لیے۔ لیکن افسوس کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں سمجھا پاؤں گا اور لوگ سمجھ پائیں گے۔ سمجھانے کے لیے صرف ایک بات کہوں، قرآن حدیث اٹھائیے، علماء سلف و خلف کی کتابیں پڑھیے، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو بھیجا، سب کی دعوت کا آغاز، دعوت کا خلاصہ، دعوت کی انتہا توحید عبادت تھی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ قرآن کا ارشاد ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول مبعوث کیا، بھیجا۔ سب کی رسالت کیا تھی؟ رسول بھیجا یعنی پیغامبر، پیغام دے کر بھیجا، تو ان کا پیغام کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا، کہ عبادت صرف اللہ کی کرو اور طاغوت سے بچو، صرف اللہ کی عبادت ہو اور طاغوت سے بچا جائے۔ نوح علیہ السلام نے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، 950 سال دعوت دی، اور توحید اور آخرت کی تعلیم سے، رسالت کے ثبوتوں سے آگے ان کا درس سبق بڑھا ہی نہیں، کیونکہ ان کی قوم کے اکثر لوگ، بہت انگلیوں پر گنے چنے لوگ جو ہیں اسلام قبول کیا انہوں نے، باقی امت نے توحید کو قبول نہیں کیا۔ جب توحید قبول نہیں کیا تو سبق آگے نہیں بڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں 13 سال تک توحید اور عقیدے کی بنیادیں بتاتے رہے، نماز کے احکامات اور دوسرے تمام فرائض اور حقوق کے سب مدینہ میں آئے۔ مکہ والوں نے جب تک اس کو مانا نہیں، اسی کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن بنا کر، گورنر بنا کر، داعی بنا کر بھیجنے لگے تو کیا تلقین کی، نصیحت فرمائی، کہا انک تاتی قوم من اہل الکتاب، تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُو إِلَيْهِمْ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو تمہاری دعوت کا سب سے پہلا جز
پہلی دعوت جو تم ان کو جس چیز کی طرف دعوت دو گے وہ پہلا سبق یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی دعوت کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ لیکن آپ اخوان المسلمین اور ان کی ہم فکر تحریکوں کے اصول کو اٹھا کر دیکھیے، اغراض و مقاصد کو اٹھا کر دیکھیے، تو اس میں آپ کو توحید عبادت کو یہ مقام نہیں ملے گا جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تمام انبیاء کی دعوت کا مشترکہ متفقہ اصول تھا، پہلا اصول۔ اور اگر یہ کچھ کہتے بھی ہیں توحید اور شرک سے متعلق تو ان کا معاملہ جزئی ہوتا ہے کہ حکومت میں توحید چلے گی اور عام زندگی میں آپ رافضی ہو چلے گا، صوفی ہو چلے گا، وحدت الوجود کو مان رہے ہو چلے گا، ارے فاتحہ کرو کہ نہ کرو ایک ہو جاؤ، میلاد پڑھو کہ نہ پڑھو ایک ہو جاؤ، شرک کرو کہ نہ کرو ایک ہو جاؤ۔ یہ آخری جملہ میں نے کہا ہے، یہ وہ نہیں کہیں گے۔ ایسی ہی ایک مجلس میں ہمارے جماعت اسلامی کے ادارے میں میں نے پڑھایا، وہاں درس ہوا، ایک ذمہ دار نے یہی بات کہی، اتحاد و اتفاق پر درس ہوا، کسی صاحب نے سوال کیا بعد میں کیسے اتحاد ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ یہ فروعی مسائل اس میں کیوں پڑھتے ہیں، فاتحہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، میلاد پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے، اور اس طرح کی باتیں کہی۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا یہ آپ کے نزدیک فروعی مسئلہ ہے؟ کافی رد و قدح کے بعد میں نے کہا شیخ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شرک کرو کہ نہ کرو ایک ہو جاؤ، کہا ہم نے یہ کب کہا، کہ یہی تو کہہ رہے ہیں ہم۔ میلاد، فاتحہ، نیاز اور دوسری بہت ساری چیزیں، قبر پرستی کی یہ باتیں جن کو آپ فروعی مسئلہ کہہ رہے ہو، کیا وہ فروعی ہے؟ کسی ایک نبی کی دعوت بتائیں گے آپ جس نے شرک کو برداشت کیا ہو، شرک اکبر چھوڑیے شرک اصغر کو برداشت کیا ہو؟ صحابی نے اگر کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماشاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو کہا اجعلتنی للہ ندًا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا؟ قل ماشاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ جو اللہ اکیلا چاہے۔ کیا کسی نبی نے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ سورہ شورى کی جو آیت آپ نے پیش کی، تحریکیت کی بنیادی آیت بیان کرتے اس کو، کہ سب انبیاء کی طرف ہم نے وحی کی، ابراہیم کا، نوح کا، عیسیٰ کا اور تمام رسولوں کا یہ پیغام تھا، سب کی طرف یہ وحی کی کہ ان اقیموا الدین کو اقامت کرو، قائم کرو، اور اس میں فرقہ فرقہ نہ بن جاؤ۔ تو دین کو قائم کرنا، میں نے سوال کیا کہ کون سا دین قائم کیا جائے؟ وہ دین جس میں شرک ہو، وہ دین جس میں صحابہ کو گالی دی جائے، وہ دین جس میں قرآن کو محرف مانا جائے، وہ دین جو تمام حکام تمام مسلمانوں کو کافر اور جاہلی بتائے۔ اخوان فکر تو یہی کہتی ہے، ایک طرف کہتے ہیں سب ایک ہو جاؤ، اور دوسری طرف سید قطب صاحب یہ کہتے ہیں، شیخ علی الاشماوی کہتے ہیں کہ ہماری فکر کو جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ فی ظلال القرآن کا مطالعہ کیجئے، وہ تمام مسلمانوں کو آج کے جاہلی مسلمان کہتے ہیں، حکام مسلمین کو پورے کے پورے کافر کہتے ہیں۔ ابھی وہ بات آگے آئے گی۔ تو ایک طرف یہ افراط و تفریط پائی جاتی ہے، ایک طرف خارجیت اور ایک طرف صوفیت، کہ رام اور رحیم ایک ہی ہیں، یہی تو فکر آپ کہہ رہے ہیں، گائے بھی گابن بیل بھی گابن، یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح، سب چلیں گے۔ تو ان کے یہاں توحید کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو قرآن و سنت نے انبیاء کے منہج میں مقرر کی ہے۔ اگر توحید الوہیت نہیں ہے، نوجوانوں سن لیجئے، اگر توحید الوہیت نہیں ہے تو آپ کتنی بھی محنت کر لیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات اس سلسلے میں صاف ہے بالکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ انتہا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی وحی کی اور آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، کیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے عمل برباد۔ اب آپ توحید الوہیت پر محنت نہ کریں، شرک کو برقرار رکھیں، اور اس کے بعد آپ جان کی قربانی دیں، جہاد کی بات کریں، اور فلاں شہادت حق کی بات کریں، ساری باتیں کر لیں، توحید الوہیت نہیں ہے تو جب بنیاد ہی صحیح نہیں ہے تو عمارت کہاں سے کھڑی ہوگی؟ لا الہ الا اللہ ہی ٹوٹ گیا اگر شرک اکبر ہے تو انہوں نے، ان کے اصول میں یہ بنیاد نہیں ہے، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز، دوسرا ملاحظہ جو انہوں نے پیش کیا شیخ نے، اقرار المشاہد والاضرحہ وعدم محاولت ازالتها والقیام بحرب علیہا وعلی مرتادیہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبروں، مزاروں، مشاہد کو برقرار رکھنا، وہاں جو خرافات ہو رہا ہے، وہاں جو لوگ آمد و رفت کر کے کتاب و سنت کے خلاف شرکیات اور کفریات اور بدعات کا ارتکاب کر رہے ہیں، اس پر خاموشی اختیار کرنا۔ آپ غور کیجئے، اس منہج کے ماننے والے وہ اخوانیت کے نام والے ہوں یا ان کی فکر کے تحریکی ہوں،
یہ چیز آپ کو مشترک نظر آئے گی. ارے ہم اختلافی مسئلے میں نہیں پڑھتے، یہ بھی اختلافی ہے. اگر اس اختلافی مسئلے میں نہیں پڑھتے، لوگوں نے تو توحید کو بھی اختلافی بنا دیا. ان کے عمر تلمسانی اور بعض لوگوں کی، کسی عالم کی، بڑی عالم کی عبارت میں ہے کہ ہم گودا دیکھتے ہیں، قشور میں نہیں پڑھتے، چھلکوں میں نہیں پڑھتے. لہٰذا یہ لوگ چھلکوں کو چھلکا بول کر دین کی بہت ساری باتوں کو جو ہے غیر اہم قرار دیتے ہیں. داڑھی میں کیا رکھا ہے، لباس میں کیا رکھا ہے، برقع بہت ضروری ہے کیا؟ ابھی شیخ یوسف القرضاوی صاحب نے جو ہے اور لڑکیوں کو اور لڑکوں کو الجزائر میں جا کے تقریر کی ان کے خلاف. ابھی اسی مہینے کا بیان آیا ہے وہاں کے عالم کا کہ یہ شیعت سے ہماری زمین سرزمین پاک ہے. وہاں علماء نے مخالفت کی کہ کالج میں جا کے کہ میری بچی بھی یورپ میں پڑھتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تعلیم حاصل کرنا چاہیے، عورتوں کو آزادی دینی چاہیے. شرک اور کفر کی بات کیا ہے؟ یہاں تک یہ صاحب یہ کہتے ہیں، حسن البنا صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا اور یہودیوں کا اختلاف، غور سے سنیے گا، سعودی عرب پر الزام لگایا جاتا ہے، ہمارا اور یہودیوں کا اختلاف قرآن کے مطابق دینی اختلاف نہیں ہے، اقتصادی ہے. یہ حسن البنا کی کتاب میں ثبوت کے ساتھ تحریریں موجود ہے. دینی اختلاف نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود اور نصارہ آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کی ملت کی، ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں، اپنا دین چھوڑ کر ان کا دین نہ اختیار کریں. آپ جب تک مسلمان رہیں گے ان کی مخالفت جاری رہے گی. اور آپ کہہ رہے ہیں دینی اختلاف نہیں ہے، تو ساز باز کون رکھتا ہے؟ شیخ احمد شاکر اور دوسرے علماء نے کہا، مصر کے عالم ہیں یہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اخوان المسلمین نے دعوت کے پورے کاز کو، عمل کو، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں طریقہ کار ہے اس کو پلٹ دیا. اور ان کی دعوتی کاموں میں، ان کی تحریک میں کمیونسٹ اور یہودیوں کا بہت بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے. یہیں پر ذکر کر دوں، اشارہ کر دوں، بھول جاؤں گا شاید. یہ جو ابھی حسنی مبارک کے خلاف تحریر چوک میں مظاہرے ہوئے اہل مصر کی جانب سے، اس میں سر فہرست اخوانی تھے. اس کی اصل، اس کے پیچھے کس نے اس کی قیادت کی آپ جانتے ہیں؟ اوائل عباس غنیم نام کا آدمی نے. یہ مصر میں یہودی ایجنسی جو گوگل ہے، جو انٹرنیٹ کی، اس کے ایک خاص آدمی کا خاص ایجنٹ تھا، گوگل کا نمائندہ تھا، اور اس گوگل کے اپنے قائد سے وہ ہدایات لے رہا تھا اور یہ ان کی قیادت کر رہا تھا. اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے یہودیوں کا سہارا. میں نے کئی مرتبہ شاید یہاں بھی اس سے پہلے خطاب میں کہا، حیدرآباد میں کہا، یہ تحریکی اسلامی حکومت اور خلافت کی بات کرتے ہیں، لیکن کس طریقے سے قائم کرنے کی بات کرتے ہیں؟ نبی کے طریقے سے نہیں، صحابہ کے طریقے سے نہیں، امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے بنائے ہوئے ووٹنگ کے طریقے سے. اس طریقے سے زندہ باد مردہ باد احتجاجات، مظاہرات، ہنگاموں، شور و غوغا، دھرنا، ان طریقوں سے جو شریعت اسلامیہ کے دائرے میں علماء سلف و خلف کی نظر میں، علماء امت کی نظر میں حرام کام ہے، شریعت کے خلاف ہے، جس میں نقصانات ہیں، جمہوری طریقے سے اسلامی حکومت لانا چاہتے ہیں. مصر میں حکومت آئی اس طریقے سے، اسی طریقے سے چلی گئی. یہ سلفیوں، سعودیوں اور اہل حدیثوں کو جو ہے متہم قرار دیتے ہیں مرسی کی حکومت کو جانے پر کہ النور اس کی ذمہ دار ہے. جی نہیں صاحب. خیر وہ ایک الگ بحث ہے، دور تک جا رہا ہوں میں. یہاں دوسری بات جو ہے کہ شیخ حسن البنا اور ان کے جو رفقا ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کے ہم فکر ہیں، ان لوگوں کی کوششیں دعوت و تبلیغ میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ قبروں کی پرستش کو روکنے کی کوشش کرتے ہوں، بت پرستی، قبروں پر جو عرس اور میلاد اور اس قسم کی خرافات ہوتی ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں. جو چیز قوم نوح کے درمیان کفار مکہ کے یہاں جو شرک تھا، وہ اس امت میں ان قبروں کے نام سے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. اس پر یہ خاموشی اختیار کر رہے ہیں. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ شیخ حسن البنا سیدہ زینب کی مصر میں جو قبر ہے، اس پر جو سالانہ عرس اور میلہ لگتا تھا، اس میں شریک ہوتے تھے اور اس میں تقریر کرتے تھے. اور پوری تقریر میں کبھی بھی انہوں نے قبر پر جو خرافات کی جاتی ہے، وہاں جو نظر و نیاز مانی جاتی تھی، وہاں چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، وہاں سجدے اور مختلف قسم کی عبادتیں کی جاتی تھی، اس کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں کہا. ثبوت موجود ہے ان کے بھائیوں کا بھی. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اپنے مقام دمنہور میں شہر میں جب تھے تو فجر کی نماز پڑھ کر وہ 20 کلومیٹر دور فاصلے پر فلاں فلاں شیخ کی قبر پر جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی دن بھر وہاں گزارتے تھے. قبر کی زیارت موت کے یاد کے لیے، ان کو پر دعا کرنے کے لیے جائز ہے، لیکن 20 کلومیٹر کا فاصلہ سفر کرنا منع ہے.
20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آپ قبر پر جا رہے ہیں اور پھر وہاں بہت ساری خرافات ہو رہی ہیں اور آپ اس کو لوگوں میں بیان کر رہے ہیں. ایک عام آدمی، عام مسلمان سنے گا تو یہی سمجھے گا کہ چونکہ فلاں اس صاحب قبر کی قبر پر لوگ ان کی تعظیم کے لیے جاتے ہیں، ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا تو ان سے دعا مانگے، یہ حرام ہے، شرک ہے، یا ان کو وہاں اللہ کی عبادت کرنے کو زیادہ بہتر اور مستحب عمل سمجھیں، یہ بدعت اور گناہ کبیرہ ہے. یہ دونوں صورتیں شیخ کے عمل سے اور ان کے اقوال سے کیا اس کی تائید نہیں ہو رہی ہے؟ ان کے علاوہ دوسرے عمر تلمسانی اور دوسرے لوگوں نے بھی مختلف قبروں کی تعظیم بیان کی کہ فلاں قبر کا بڑا اچھا مقام ہے، فلاں بزرگ ایسے تھے، شیخ بدوی ایسے تھے. ہمیں رفاعی، عمر تلمسانی رفاعی سلسلہ تصوف سے وابستہ تھے، وہ اس کے بزرگان کی خوب تعریف کرتے ہیں، ان کی قبروں کی تعریف کرتے ہیں، اس کو توڑنے کی بات نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک صاحب کو، کیا ابو الحیاج کو کہا، صحیح مسلم میں ہے، کہ کیا میں تم کو اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مبعوث کیا تھا؟ الا ابعثک علی ما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اس کام کے لیے اللہ کے رسول نے بھیجا تھا کہ میں کوئی بھی قبر جو پختہ دیکھوں اس کو توڑ دوں، اونچی دیکھوں توڑ دوں، اور کوئی بھی بت دیکھوں تو اس کے نقش و نگار کو، اس کے نقوش کو مٹا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پختہ قبروں کو توڑوا رہے ہیں، اور یہ اخوانی فکر اور ان کی مرشدین، ان کے ذمہ داران، یہ اس کو قائم رکھتی ہے. شیخ حسن البنا کہتے ہیں کہ میں 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نکلنے والی محفلوں اور جلوسوں میں شریک ہوتا ہوں، اس میں عقیدت کے ساتھ شرکت کرتا ہوں. کیا یہ سنت کا عمل ہے؟ آپ کہیں گے کہ تو ان کی شخصیت ہے. اگر کسی فکر کی قائد کی شخصیت کا جو زاویہ فکر ہوتا ہے، جو موقف اور منہج ہوتا ہے، اس کا اثر ماننے والوں میں آنا ہی ہے. اور یہ حسن البنا کی شخصیت تو وہ ہے، ابھی اس نکات میں آگے ہے اور ان کتابوں میں تفصیل سے ہے، کہ جس کو ان کے ماننے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ صحابہ کرام سے بھی زیادہ افضل کام کیا انہوں نے دعوت کا. نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ پر تفضیل اور ترجیح دی ان کو مقام و مرتبے میں. اور شیخ احمدین اظہر میں اخوانیوں سے بحث کرتے ہوئے جب انہوں نے یہ کہا کہ کیا کوئی صحابی کو آپ مثال میں پیش کرتے ہیں جنہوں نے حسن البنا کی طرح کام کیا ہو، تو شیخ احمدین اس پر سخت ناراض ہوئے اور ان کو بہت سخت جملوں سے نوازا کہ تم صحابہ کرام اور ان کا موازنہ کرتے ہو. اس پر یوسف القرضاوی صاحب یہ دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ارے شیخ حسن البنا، شیخ احمدین بلا وجہ حسن البنا کے ماننے والے ایک شخصیت پر جو ان کے معتقد ہیں ان پر برہم ہوئے جا رہے ہیں. یہ تو اس کا ذاتی خیال ہے، ایک شخص کی اپنی رائے کی بنیاد پر آپ کیوں اس کو ٹوک رہے ہیں، بول رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یوسف القرضاوی، جو آج کے امیر المومنین ہیں اخوانیوں کے، تحریکیوں کے. تو کیا یہ رائے کی بات ہے؟ اس پر علماء نے نکیر کی اور کہا کہ شیخ القرضاوی کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ صحابہ کرام کو امت کا سب سے افضل گروہ ماننا یہ ہماری رائے کا معاملہ نہیں ہے. قرآن و سنت اور اجماع سلف صالحین سے یہ بات ثابت ہے، یہ عقیدے کا حصہ ہے کہ صحابہ سب سے افضل ہے. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اللہ کے رسول کا فرمان ہے. سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کتنی جگہ پر تعریفیں کی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، کیا من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے. یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدیل ہے صحابہ کے حق میں کہ یہ قابل قبول ہے، ان کا ایمان صحیح ہے. قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر دنیا کے لوگ ویسے ایمان لائیں جیسے صحابہ کرام لائے تھے تو ہدایت یاب ہو گئے. یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ صحابہ کا ایمان اللہ کے نزدیک ہدایت ہے. ہدایت پر تھے صحابہ، اور صرف ہدایت پر ہی نہیں تھے، لوگوں کے لیے نمونہ بھی ہے. ہمارے ایمان کا معیار اس کسوٹی پر پرکھا جائے گا. یہ اللہ کی تعدیل ہے. کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے شیخ حسن البنا یا بعد کے لوگوں کو ایسا کہا؟ ہمارے اسلاف میں ایسے موٹی کتاب چھپ جائے گی صحابہ کی فضیلت میں، بیان کرتے ہیں جو اقوال ہیں. اہل علم نے کہا کہ اگر شیخ حماد بن سلمہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ زیادہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول، کاتب وحی، جن کی یہ جو ہے اخوانی فکر جن کی تحقیر کرتی ہے، تنقیص کرتی ہے، جو کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے، یہ خود ایک ان کا انحراف ہے، منہج سے ہٹا ہوا ہونے کا ثبوت ہے، اہل سنت کے عقیدے سے ہٹے ہونے کا ایک نقطہ ہے. تو شیخ امام حماد بن سلمہ رحمہ اللہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ امیر معاویہ زیادہ افضل ہیں یا
عمر بن عبدالعزیز تو انہوں نے کیا جامع جواب دیا ایک جملے میں. انہوں نے کہا کہ صحابۃ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقاس بہم احد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کسی کا بھی موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا. یہی بات دوسرے کئی لوگوں نے کہی. عبداللہ ابن مبارک نے تو یہاں تک کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور ان کے موازنے کی بات کرتے ہیں آپ. اللہ کی قسم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قدم چل کر اللہ کے رسول کی معیت میں جو جہاد کے سفر میں حصہ لیا تھا، اور اس سفر میں ایک مٹی کا ایک تنکا اور غبار جو ان کی ناک میں گیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز اس ناک کے تنکے کے درجے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. صحابیت کا یہ مقام ہے. یہاں حسن البنا کو ترجیح دی جا رہی ہے تحریکیوں کے یہاں. یہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے اس تحریکی پہ کوئی بھی تنقید سے بالا تر نہیں. شیخ مودودی کتاب خلافت الملوکیت کی شرعی حیثیت، امیر معاویہ، مغیرہ بن شعبہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم صحابہ کرام کی انہوں نے جو تنقید کی ہے، اس کی بنیاد پر رافضیوں نے اس کو معاون مطالعہ میں اپنی ایران کی کچھ یونیورسٹیوں میں داخل کر رکھا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نصاب تعلیم میں بیان کرنے کے لیے کہ مولانا مودودی صاحب نے لکھ دیا تھا. ہرگز نہیں، یہ رافضیت اور غلط فکر کا نتیجہ ہے. کسی صحابی پر کوئی اہل سنت والجماعت اس طرح کیچڑ نہیں اچھال سکتا. اس کا جواب دنیائے علم نے ان کی زندگی میں دیا. اٹھائیے حافظ صلاح الدین یوسف کی کتاب خلافت الملوکیت کی شرعی حیثیت، یہ کتاب مولانا مودودی رحمہ اللہ کی زندگی میں لکھی، انہیں بھیجا، لیکن آج تک انہوں نے اور جماعت اسلامی نے اس کا جواب نہیں دیا. اگر کسی کو برا لگ رہا ہے تو اس سے زیادہ بری لگنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی شخصیتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تو دوسری بات، ان کے یہاں ان چیزوں پر نکیر نہیں کی جاتی، یہ ان کی پالیسی کے خلاف ہے. ہمارے ایک دوست نے کہا کہ صاحب اسی فکر کے متعلق، عالم تھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. کہا آپ لوگ جو ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک مانتے ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں واقعی صحیح ہے، عقل اور فکر، عقل کی نظر میں بھی وہی بہتر ہے اور امت کے لیے بھی وہی بہتر ہے. ٹھیک ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا اس پر تحریک چلائیے، قوم کو اس کی ضرورت ہے. مجھ سے کہنے لگے، میں نے کہا صاحب ہمارا یہ موقف ہے، اہل حدیث حضرات یہ مانتے ہیں، کیا ہندوستان کے مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں ہے؟ کہا ہاں ہے. تو کہا تو پھر ہم جب یہ تحریک چلائیں گے تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ مسلکی کا بات پھیلا رہے، یہ اپنے مسلک کو اونچا بتانا چاہتے ہیں. کہا ہاں. کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی جماعت سے، جماعت اسلامی سے یہ کہیے کہ اہل حدیث تو یہ کہتے ہی ہیں، جب آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ موقف صحیح ہے، امت کے لیے بہتر ہے، قرآن حدیث کے مطابق یہی درست ہے، تو آپ یہ تحریک چلائیے اپنے اسٹیج سے، تاکہ عوام کو یہ پتہ چلے کہ کل تک جو بات قرآن و حدیث کو ماننے والے یہ کہتے تھے، آج یہ بھی کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب اس میں بات دم میں دم ہے، تو شاید قبول کریں لوگ. کہا نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہا یہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے. جماعت اسلامی کے رکن کہہ رہے ہیں. کہا ہماری پالیسی کے خلاف ہے. میں نے کہا کیا ایسی کوئی پالیسی ہے قرآن و حدیث میں؟ اس کی ایسی پالیسی کی گنجائش ہے کہ آپ جس بات کو قرآن و حدیث کے مطابق سچ مانتے ہیں، حق مانتے ہیں، اس کو کہہ نہیں سکتے، جس کو غلط مانتے ہیں اس کو روک نہیں سکتے. خاموش ہو گئے. کیا یہ منہج حق ہے؟ جو لوگ اس قسم کی فکر سے متاثر ہو رہے ہیں، بتائیے، وہ دنیا کی طاقتوں سے لڑنے کی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت میں شرک نہیں چلے گا، طاغوتی حکم نہیں چلے گا. جہاں ہماری طاقت نہیں ہے حکومت کو بدل دینے کی، قوانین کو، وہاں ہم بات کریں گے، لڑیں گے، اس کو برداشت نہیں کریں گے، سیاسی پارٹی بنائیں گے، زندہ باد مردہ باد کریں گے، اور اس شرک کو ختم کریں گے طاغوت کی شکل میں ہے، وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کے تحت. اور جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والے بھائی جو شرک کر رہے ہیں قبروں پر، مزاروں پر، تعزیوں پر، زبانوں میں، عقائد میں، پھونک جھاڑ کے نام پر، یہ ہمارے سماج اور معاشرے میں شرکیات، کفریات اور بدعیات ہو رہی ہیں، بدعات ہو رہی ہیں. ہم یہاں خاموش اختیار کریں کہ مصلحت کے خلاف ہے. جو ہم کر سکتے ہیں، جو نبی کا طریقہ ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں. جو نہیں کر سکتے، جو نبی کا طریقہ نہیں ہے، اس کو اختیار کریں. یہ ہے تحریکیت، یہ ہے اخوانیت. امت کو اس بات کا مکلف بنا دینا جس کو اللہ اور رسول نے ہم کو مکلف بنایا ہی نہیں ہے، بتایا ہی نہیں ہے، اس کا ہم مکلف کر دیں، اور جس کا مکلف بنایا اس سے فرار اختیار کرنا. جب آپ قبروں پر، قبر پرستوں پر، بدعت اور کفر پر خاموش ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ اس پر بولتے ہیں آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں. اب وہ حدیث یاد کیجئے جو میں نے شروع میں پیش کی کہ جو اہل باطل سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن، جو زبان سے جہاد کرے وہ مومن، جو دل سے جہاد کرے. آپ خاموش ہیں.
جہاد نہیں کر رہے ہیں ان سے، اور جو ان کو رد کر رہے ہیں آپ اس پر الزام لگاتے ہیں کہ دیکھیے سعودی عرب اور سلفی اور یہ لوگ اختلافی مسائل چھڑتے ہیں، امت میں انتشار کو بڑھاوا دیتے ہیں، یعنی جو کام کر رہا ہے دین کے مطابق آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جب منہج کا اصول بدلتا ہے تو حق کو باطل اور باطل کو حق میں خلط ملط کیا جاتا ہے، اور یہ ضابطے ہی تبدیل ہو جاتے ہیں، پوری دعوت کا رخ بدل جاتا ہے، جیسا کہ شیخ احمد شاکر نے کہا کہ اخوانیوں نے دعوت کے معاملے کو الٹ دیا، اچھے لوگ ان کے یہاں برے ہو گئے، برے لوگ اچھے ہو گئے۔ آگے وہ آ رہی ہے بات، تیسرا ملاحظہ جو انہوں نے پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو قبول کرنا، قبول المشرکین باللہ، مشرکین اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو قبول کرنا، جو دوسروں غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں اور اس طریقے کی بہت ساری باتیں اختیار کرتے ہیں، ان کو اپنی جماعت میں شامل کرنا۔ میں گھڑی دیکھ رہا ہوں تو وقت بہت کم بچ رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے مجھ کو بات سمیٹنا پڑے گی۔ یہ نقطہ بھی قابل بیان ہے، تفصیل کا متقاضی ہے، اور اس کی بڑی مثالیں ملے گی آپ کو ہمارے ملک میں بھی، مصر میں بھی، اردن، شام، فلسطین، ہر جگہ جہاں تحریکی پائے جاتے ہیں، اخوانی مزاج کے لوگ یا اس فکر کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ ان کے یہاں یہ سب لوگ اگر کوئی شرک کر رہا ہے، شرک اکبر کر رہا ہے تو وہ جماعت کا رکن بن جائے گا، جبکہ وہ اسلام کے بنیادی عقیدے میں بالکل بنیادی چیز کے خلاف جا رہا ہے۔ جو پہلا نقطہ ہے اس سے بھی جوڑ لیجئے، یہاں تک کہ رافضیوں کو بھی یہ قبول کرتے ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور اپنے ائمہ کے بارے میں عصمت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہاں اتنی ہی بات کہی، لیکن اگر شیعوں کی آپ تفصیل پڑھیں تو وہ موجودہ جو قرآن ہم مانتے ہیں اس قرآن کو نہیں مانتے۔ وہ کہیں گے، آپ پوچھیں گے تو کہیں ہاں قرآن کو مانتے ہیں، آپ پوچھئے کہ الف لام الحمد سے لے کے والناس تک جیسا ہے ویسا ہی مانتے ہو؟ اگر وہ تقیہ نہیں کرے گا تو خاموش رہے گا، لیکن ان کے یہاں تقیہ بھی ہے، کہہ دے گا ہاں مانتا ہوں۔ شیعہ کتابوں میں ان کی امہات الکتب میں جو بنیادی کتابیں ہیں، 1 2 5 7 100 200 نہیں، 5000 روایتیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ قرآن میں ہر قسم کی تحریف ہوئی ہے، لفظی بھی، معنوی بھی، تقدیم بھی، تاخیر بھی، اور الفاظ کا اضافہ بھی، حذف و اضافہ، ہر قسم کی تحریف۔ اس لیے اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، جس کو ہم رافضی کہتے ہیں، اور وہ یہ کہے کہ میں قرآن کو ایسے ہی مانتا ہوں جیسے ہے، تو وہ شیعہ نہیں ہے۔ اگر شیعہ ہے تو اس کو قرآن کو محرف ماننا ہوگا۔ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عائشہ ام المومنین، اور ان لوگوں کو وہ گالیاں دینا اور کفر کافر کہنا، جو ابوبکر اور عمر کو کافر کہتے ہیں وہ ہم کو اور آپ کو، ابھی آئے تھے ایرانی صدر ہندوستان میں، دعوت دیا کہ اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں، ہمارے یہاں لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں تحریکی۔ سلمان صاحب جنہوں نے شروع میں ابو بکر البغدادی کی تعریف کی تھی داعش کی، بعد میں جو ہے وہ سلفیوں کے، سعودی کے خلاف ہو گئے، اور یہ کہتے ہیں کہ داعش ان کی ساتھی ہے اور داعش کے خلاف بات کرنے لگے، اور ابھی انہوں نے کیا کچھ بیان کیا۔ تو یہ ایک طرف اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں، دوسری طرف حوثی رافضی سنیوں کا قتل عام کر رہے ہیں یمن میں، شام میں۔ ابھی 2 روز پہلے جو تخمینہ آیا اخبار کے مطابق، میں ایسا مانتا ہوں کہ تعداد اس سے زیادہ ہے، کہ 3,80,000 لوگ گزشتہ 4 سے 5 سال میں سنیوں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ وہاں روافض بالکل سامنے ہیں، بشار الاسد کے ساتھ ہے، رشیا کی فوج کے ساتھ ہیں، اور یہ حزب اللہ بھی ان کے ساتھ دے رہی ہے، شام میں بھی اور یمن میں بھی، عراق میں بھی۔ عراق کے پیٹرول کا 25% اس وقت ایران کو جا رہا ہے۔ ایران بحرین کو کہتا ہے کہ ہماری یہ 14ویں ریاست ہے، بحرین کو اپنانا چاہتا ہے اس لیے کہ وہاں آبادی میں روافض زیادہ ہے۔ فلسطین کی مدد اگر ایران کر رہا ہے، سن لیجئے، تو وہ فلسطین کے لیے نہیں، جب تک وہاں سنی لوگوں کی تحریک چلتی رہی وہ خاموش تھے۔ حماس نے ایران کی طرف، جو اخوانیوں سے فکر سے متعلق ہے، حماس اس کی مدد کرتا ہے، اس میں ایران کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے فلسطین میں اپنا اثر رسوخ بڑھایا جائے، سعودی اور سنی ملکوں کا گھٹایا جائے، اور یہود و نصارہ کے پروگرام کو نافذ کرنے میں وہاں پروگرام کو آگے بڑھایا جائے۔ اب یہ اخوانی ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور میڈیا سے لے کر ہر محاذ پر ان کا تعاون کرتے ہیں، ان کی فکر کو عام کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کی برائیوں پر پردہ ڈالتے ہیں، جبکہ انہوں نے عالم اسلام کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، پوری اسلامی تاریخ میں کچھ نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت علی کی شہادت سے لے کر عمر فاروق کی شہادت سے لے کر آج تک
سقوط بغداد جس میں 9 لاکھ 10 لاکھ مسلمانوں کو تہہ تیگ کیا گیا، ہر جگہ روافظ کا ہاتھ ملے گا۔ حضرت عمر کے زمانے میں باقاعدہ یہ لوگ نہیں تھے، لیکن ایرانی فکر تھی، وہ فکر اندر پنپ رہی تھی، سبائی ٹولہ بن رہا تھا، تشکیل پا رہا تھا، ہر جگہ نظر آئیں گے، آج بھی قتل عام میں ہر جگہ نظر آئیں گے۔ ہندوستان میں ہمارے خلاف سازشوں میں ابھی یہ وسیم رضوی کا جو بیان آ رہا ہے، کون ہے یہ؟ اس میں یہ بھی ہے، ان کے اخوانیوں کی فکر میں یہ حصہ بھی ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی بم دھماکہ کرے، دوسرا اس کی برائی بیان کرے۔ ایک طرف ان کی ہم اندر سے چال چلیں۔ طارق سویدان بحرین میں ایرانی وفد جب وہاں لائبریری کا دورہ کرنے گیا تو اس نے کہا کہ تم صحابہ کرام کو برا کہتے ہو، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمارے سامنے مت بولا کرو، پیٹھ پیچھے بولو، کوئی حرج نہیں۔ یہ اخوانی لیڈر ہے بحرین کا، طارق سویدان۔ وقت بہت کم بچا ہے، یہ میں صرف نکات پیش کر رہا ہوں۔ ایک نکتہ یہ ہے کہ ان کے شیخ حسن البنا کئی بدعتی اور قبر کی میلاد کی محفلوں میں حاضر ہوئے اور اپنا خطبہ پیش کیا، گویا ان کی تائید کی۔ دوسرا کہ عقیدے کے سلسلے میں شرک الوہیت اور اس کے اثرات جو ہیں، اس میں تساہل جو ان کے یہاں پایا جاتا ہے، ان کے اثرات ان کے متبعین میں بھی ہے، بلکہ ان کے جو بڑے بڑے قائدین گزرے ہیں ان کے منہج میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، جیسے مصطفیٰ سبائی، سعید حوا، عمر الطلمسانی اور ان جیسے لوگوں میں۔ چوتھا کہ حسن البنا کا انتساب صوفیہ کے طریقہ حصافیہ کی طرف ایک اسرا، اس کے بعد جو ہے کہ اخوان المسلمین کے جو قائدین ہیں اور منذرین ہیں وہ اپنے منہج میں اشعری عقیدے کی طرف جاتے ہیں، تعویل کا عقیدہ۔ یہ تھوڑا سا اہم تھا، اس کی تفصیل میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا موقع نہیں ہے۔ ایک دو جملے میں یہ کہوں کہ اہل سنت والجماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات کے بارے میں، ذات کے بارے میں اور غیبیات کے بارے میں یہ عقیدہ اور اصول رکھتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام سے لے کر آج تک، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، سارے لوگ، سارے ائمہ کرام، سارے محدثین کا یہی مسلک ہے کہ اللہ اور کی اسماء و صفات جس طرح سے قرآن و حدیث میں آئی ہے ہم اس کو ویسے ہی مانتے ہیں، نہ ان کا انکار کرتے ہیں، نہ ان کی تحریف کرتے ہیں، نہ ان کی تعویل کرتے ہیں، نہ اللہ کی اسماء و صفات کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی مخلوق سے اللہ کی صفات کو تشبیہ دیتا ہے تو وہ کافر، اور قرآن و حدیث میں آئی ہوئی کسی صفت کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی کافر۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے سلف امت میں۔ لیکن ہمارے یہاں جو فقہی مذہب پایا جاتا ہے وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ عقیدے میں ہم اشعری ماتریدی ہیں، اور یہ ہمارے جو اخوان المسلمین کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ عقیدے کے سلسلے میں صحیح موقف ہے تعویل کا، اشعری اور ماتریدی کا۔ حسن البنا، عمر الطلمسانی، یہ لوگ کہتے ہیں، ان کے اقوال ہیں، کتاب میں مذکور ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ عقیدے کے سلسلے میں امت کے امام ابو الحسن اشعری ہیں اور ابو منصور ماتریدی۔ ابو الحسن اشعری اپنے اشعری عقیدے سے خود توبہ کر کے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اختیار کر چکے تھے، لیکن یہ اسے انہیں امام مان کر تو اس تعویلی فکر کو مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن میں آیت ہے وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ کہ سارے آسمان جو ہے قیامت کے دن اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کا ہاتھ کہاں ہے تو ہم ہاتھ مانتے ہیں، کیسا ہے یہ نہیں جانتے، کسی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، ہاتھ کہاں ہے ہاتھ مانتے ہیں، اس کی کوئی تشبیہ نہیں دیتے، اس کی کوئی تفصیل اور تعویل نہیں کرتے۔ تو لیکن عمر الطلمسانی کہتے ہیں کہ یہاں ہاتھ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے، کہ اس طاقت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو جو ہے سمیٹ دے گا، اس کی قدرت اور طاقت ہے، اس سے مراد ہاتھ نہیں ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی، ایسی کئی مثالیں ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عقیدے میں یہ اہل سنت والجماعت کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ نوجوان اس کو نوٹ کریں کہ منہج سے جو ہٹا ہوا ہوگا، عقیدے میں جو ہٹا ہوا ہوگا، وہ بعد میں دوسرے امور میں صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو ہے ایک نقطہ کہ ان کے یہاں اخوانی منہج میں ولا اور برا کا ضعف، کمزور ہونا، اس تعلق سے یہ پوری تفصیل بیان کی جا سکتی ہے۔ ولا اور برا یعنی دوستی اور دشمنی، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ عقیدے کا ایک مسئلہ ہے، اور آپ کو اہل سنت والجماعت کی عقیدے کی کتابوں میں یہ مسئلہ ملے گا کہ کس سے رشتہ جوڑنا ہے، کس سے کاٹنا ہے۔ تو رشتہ جوڑنا اہل توحید سے، ہم پڑھتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں کہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، حضرت عمر نے اپنے ماموں کو مار دیا، اور مصعب بن عمیر نے ایک انصاری جو ان کے بھائی کو گرفتار کر رہا تھا اس سے کہا کہ اس کی ماں بڑی مالدار ہے، تم کو فدیے کی اچھی رقم ملے گی، اچھی طرح پکڑو۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ہوتے ہوئے تم میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہو؟ تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ اس وقت تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ تو ولا اور برا دین کی بنیاد پر ہوتا ہے، صحیح عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ جو بات ابھی میں نے کہی یہ بھی اچھی طرح سے دماغ میں رکھیے کہ جو شخص صحیح عقیدے کا ہوگا وہ صحیح عقیدے والوں سے دوستی رکھے گا، ان سے تعلق رکھے گا، ان سے دشمنی نہیں کرے گا، ان پر تنقیدیں نہیں کرے گا، ان کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اگر برائیاں دیکھے گا
تو ابھی آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ حکام ہو، حدیث کہتی ہے کہ ان کی اصلاح کی کوشش کرے گا دائرے میں رہ کر، لیکن ان کے یہاں دیکھیے قرآن و حدیث کو ماننے والے، قرآن حدیث پر عمل کرنے والے. ابھی مجھ کو کلپ میری ہی سنا رہے تھے کچھ لوگ، جس میں نے بیان کیا سعودی عرب کے کیا کیا جو ہے کارنامے ہیں دنیا میں عالم اسلام کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، جو کچھ سعودی عرب اور کویت اس وقت گزشتہ کئی دہائیوں سے کرتے آئے ہیں. ان میں سے کوئی ایران ہو یا اس کے ہم فکر جو افکار اور حکومتیں قائم ہوئی ہو یا موجودہ ترکی ہو، اس کا عشر عشیر بھی انہوں نے نہیں کیا. ہر ملک میں قرآن کا ترجمہ کر کے اس کو بھیجا، مبلغین کو بھیجا. عیسائیوں نے جو یہ قسم کھائی تھی، عیسائی مبلغین نے کہ 2000 کے آتے آتے ہم بر اعظم افریقہ کو مسلم اکثریت سے عیسائی اکثریت والا بر اعظم میں تبدیل کر دیں گے، دعوت کا وہاں ایسا کام کریں گے. اکیلے سعودی عرب کے شاہ فہد نے اپنے دعات کو وہاں مامور کیا کہ جا کے اس کا مقابلہ کرو، تم کو جو چاہیے ہم دیں گے، لیکن اسلام کی تبلیغ کرو، اسلام کا دفاع کرو. ان مسلمانوں کو جن کو یہودی عیسائی مبلغین شکار کرنا چاہتے ہیں، ان کو بچانے کی کوشش کرو. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے چپے چپے میں کہیں اسلامک، ہر چپے چپے میں اسلامک سینٹر سعودی عرب کے تعاون سے کھولے گئے. اور دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو اسلام کے میں مضبوط کیا گیا، بلکہ کئی سو عیسائی مبلغین وہاں مسلمان ہو گئے. یہ کس کی کوششیں تھی؟ یہ سعودی عرب کی کوششیں تھی، جس نے ویٹیکن سٹی میں اسلامک سینٹر بنایا. یورپ میں آج جو اسلام پھیل رہا ہے تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے نہیں جو تحریکی ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف دوسروں کے اعلی کار بنتے ہیں، بلکہ سعودی عرب اور کویت نے جو وہاں جو مبلغین مقرر کیے، وہاں کے لوگوں کو اپنے جامعات میں داخلہ دے کر مسلمان عالم بنا کر یورپ کے حلقوں میں بھیجا، دعوت و تبلیغ کے وسائل دیے. احمد دیداد ہوں، محمد علی قلعے ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں یا جو بھی ہو، دعوت و تبلیغ کے نام پر وہاں سے جو مدد ملتی رہی، اس کی بنیاد پر یورپ میں اور دنیا کے خطے میں اسلام کی دعوت کا جو ڈنکا بج رہا ہے، اس میں سب سے بڑا کردار سعودی عرب کا. اور وہی آج نشانہ ہے یہود و نصارہ کا. اور ہمارے یہ اخوانی یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے یہود و نصارہ کا اعلی کار ہے، اندر سے ان کی دوستی ہے، یہ فلاں اور فلاں سے تعلق رکھتے ہیں. ابھی قطر کے مقابلے میں جو الزامات ہمارے یہاں کا میڈیا ایران پر، سعودی عرب پر دیتا تھا، وہ ساری چیزیں اس سے زیادہ قطر میں پائی جاتی ہیں. قطر میں امریکہ کا سینٹر ہے، قطر میں امیر کی بیوی جو ہے بے حجاب رہتی ہے، دین سے دور ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں. لیکن جیسے ہی سعودی عرب اور قطر میں ٹھنی تو ہمارے سارے اخوانی اور میڈیوں نے قطر کا ساتھ دینا شروع کر دیا. سعودی عرب کی مذمت میں جو ہے رطب اللسان میں اپنے قلم کو سیاہ، صفحات کو سیاہ کرنا شروع کر دیا، عام پروپیگنڈا کر دیا. اور ہمارے سادہ لوگ جو ہیں اس کو مان لیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہود و نصارہ کا پروپیگنڈا اگر کسی کو نشانہ بنا رہا ہے تو اس سے بھی اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ ان کو کھٹکتا ہے. بہرحال ان کے یہاں ولا اور برا، دوستی اور دشمنی کا معیار بگڑ گیا. اب جو دین کے دشمن ہیں وہ ان کے دوست ہیں، جو دین کے دوست ہیں وہ ان کے دشمن ہیں. بتائیے آپ ایسی تحریکیت اور ایسے لوگوں سے وابستہ ہو کر اسلام کو فائدہ پہنچاؤ گے یا نقصان پہنچاؤ گے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ موحد سلفیوں سے ان کی دشمنی اور بدعتیوں اور مشرکین سے ان کی ہمدردی، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے ان کے غلط ہونے پر اور ان کے منہج کے راہ حق سے اور صحیح راستے سے ہٹے ہونے پر. اس کی دلیلیں پوری تاریخ میں بہت ملتی ہے. افغانستان میں نورستان کے نام سے شیخ جمیل الرحمان ان کے متبعین کتاب و سنت کے نام پر ایک اندرونی حکومت قائم کی تھی اور زبردست کامیابی سے چل رہی تھی. اس کی مخالفت رشیا والوں کے مقابلے سے بڑھ کر وہاں کے یہ تحریکیوں نے کی اور شیخ جمیل الرحمان اور ان کے مخالفین کے ساتھ جنگ کی. ان کی طاقت اور زور کو توڑنے میں پورا حصہ اور کردار نبھایا. اور یہ صرف افغانستان میں نہیں ہوا، دنیا کے مختلف خطوں اور حصوں میں ہوا. ہاں، یہ ایک چیز، یہ ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو حکام ہیں ان کی غلطیوں کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں. خوارج کی پیروی کرتے ہوئے جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا تھا، حضرت عثمان غنی کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، ناکام ہو گئے. اور پھر جس نے قتل کیا وہ بھی خوارج کی کوششوں کا نتیجہ تھا، اس کو بھڑکایا تھا. اور پھر اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا کس نے؟ عبد الرحمن ابن ملجم نے. میں نے کئی جگہ تقریروں میں بیان کیا، یہ قرآن کا بہت اچھا قاری تھا، بڑا نیک تھا. حضرت عمرو بن عاص نے جب مصر کو فتح کیا تو حضرت عمر فاروق کو خط لکھا کہ یہاں قرآن پڑھانے والے کسی آدمی کو بھیجیے، نئے مسلمانوں کو قرآن سکھانے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے خط لکھ کر اس آدمی کو بھیجا، عبد الرحمن بن ملجم کو، حضرت عمر فاروق نے، کہ یہ قرآن کا بہت ہی اچھا قاری ہے، میں تمہارے مطالبے پر میں اپنے آپ پر اس کو تمہارے لیے ترجیح دے رہا ہوں، اس کو تم اچھا رہنے کا انتظام کرو اور اچھی تعلیم کا نظم کرو، ایک اچھا مقام دے دو، یہ لوگوں کو قرآن سکھائیں گے. یہ مصر گیا، مصر میں ہی تھا، یمن میں جب عبداللہ بن سبا اور اس کا فتنہ اٹھا اور وہاں سے اس نے بہت ساری باتیں سنی تو اس نے خارجیت کو قبول کیا اور پھر خارجیوں سے منسلک ہو گیا. اور اس کے بعد اسی نے جو ہے حضرت علی کے قتل کی جب سازش بنی، 3 لوگوں کو ایک ہی وقت میں قتل کرنے کی، عثمان غنی، حضرت علی
حضرت عبداللہ عمرو بن عاص کو، تو اس میں اس نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ علی کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو میں قتل کروں گا۔ نیک انسان، آپ کو نوجوان دھیان دیجئے کہ خارجی فکر جو ہے مسلمانوں کو کافر بناتی ہے، صحابہ کرام کو کافر بناتی ہے، ان کو قتل کرنے کا فتویٰ دیتی ہے۔ اس لیے یہ جو آج مسلمانوں کو کافر قرار دے کر واجب القتل کہتے ہیں عالم اسلام میں، یہ اخوانی اور بہت سارے لوگوں کو، مصر کے کئی وزیروں کو، شام کے کئی مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا یہ فتویٰ دے کر، جبکہ یہ کام حکومت کا ہے۔ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ میں کسی کو کہہ دوں کہ یہ کافر ہے اور اس کو گولی مار دوں، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ایسا ہو بھی تو یہ حکومت کا کام ہے، اور حکومت اور قاضی اگر نہیں ہے تو یہ عوام کا کام نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے بہت سارے وزراء کو، نقراشی اور دوسری مثالیں ہیں جو کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، ان کو قتل کیا۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن بن ملجم نے شہید کیا، اور اس کے بعد اس کو شرمندگی بھی نہیں تھی۔ یہ کہتا تھا کہ مجھ کو جب سزا میں قتل کرنا تو گردن مار کر یکلخت نہیں مارنا، بلکہ میرے ایک جسم کے ایک حصے کو کاٹ کاٹ کر مجھے مارنا۔ تو یہ جو حکمرانوں کی غلطیاں ڈھونڈنے کا مزاج اور ان کی مخالفت کرنا، اور ان کو جو ابھی آپ نے پچھلے خطاب میں سنا اس کی روشنی میں غور کیجئے، یہ خارجیت کی یہ فکر جو ہے اخوانی فکر میں، تحریکی فکر میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اور آج عالم اسلام میں اس نے بے چینی پھیلا رکھی ہے۔ ہمارے بعض سلف کا کہنا ہے، سہل بن عبداللہ تستری کا ایک بہترین قول ہے کہ امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک سلطان، حاکموں، مسلمان حاکموں اور علماء کی تعظیم کرتی رہے گی۔ جیسے ہی ان کی عزت سماج اور معاشرہ نہیں کرے گا، علماء کی عزت نہیں کرے گا، ان کو مقام نہیں دے گا، اور حکام مسلمین کو مقام نہیں دے گا، مسلمانوں کی طاقت پارا پارا ہو جائے گی اور خیر میں نہیں رہے گی۔ اس کی اور بھی بہت ساری دلیلیں دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اخوان کے یہاں جو بیعت دی جاتی ہے، انہوں نے 10 ارکان مقرر کیے ہیں۔ وہ بیعت کے خود بیعت، یہ جو بیعت لی جاتی ہے، یہ بیعت غیر اسلامی ہے، بدعتی ہے۔ اسلام میں 2 بیعت ہیں، ایک اسلام قبول کرنے والی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں لی جاتی تھی، آج بھی لی جاتی ہے، کچھ لوگوں نے کہا وہ بھی ختم ہو گئی، اور دوسری بیعت ہے مسلم حاکم جو ہے اپنی حکومت کی سمع و طاعت کی بیعت لیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بیعتیں آج جاری ہیں صوفیوں کے یہاں یا یہ اخوانیوں کے یہاں، ہمارے یہاں جو لوگ فلاں جماعت کے رکن بنتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں، یہ بیعت اہل علم کے نزدیک بدعت ہے۔ بلکہ علامہ ابن تیمیہ نے تو لکھا کہ اگر کوئی استاد اپنے شاگردوں سے بیعت لے رہا ہے پڑھنے کی یا کسی کام کی، تو وہ بھی ناجائز اور حرام ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق غلط ہے۔ پھر اس بیعت کے جو ارکان ہیں وہ اسلامی جو بنیادیں ہیں اس سے ہٹ کر، اگرچہ وہ اچھی باتیں ہیں لیکن وہ اصولوں سے ہٹی ہوئی ہے، مطلب جو طریقہ بیعت ہے اس سے ہٹی ہوئی ہے۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ حسن البنا نے 20 قاعدوں کو اپنی جماعت کے لیے جو ہے راستہ بنایا، اور اسی 20 کو وہ لوگ اختیار کرتے ہیں، اس کو اپنے دین کا منہج اور اصول مانتے ہیں۔ اور جب کسی قائد کو آپ نے بہت اچھا مان لیا کہ اس کی بات ماننی ہے، تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اسی کی بنیاد پر والا اور برا ہوتا ہے، دوستی اور دشمنی ہوتی ہے۔ اس کو جو ہے قرآن و حدیث کے اصولوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے میں زیادہ اہم سمجھا جانے لگتا ہے، اور اس کو ترجیح دی جانے لگتی ہے اللہ اور نبی کے متعلق میں۔ اور یہاں اس سلسلے میں جو غلو ان کے یہاں پایا جاتا ہے، اس کی مثالیں دینے کا موقع نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ صورت بنتی ہے کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ والی شکل بنتی ہے کہ اپنے علماء کو، اپنے قائدین کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں ایک بہت اہم نقطہ ہے جو اس میں نہیں بیان کیا گیا، وہ میں بیان کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ان کے یہاں حدیثوں کی تخفیف پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی بخاری مسلم پڑھ رہا ہے، کہتا ہے کیا ان چیزوں میں پڑھے ہوئے ہو، کیا حیض و نفاس کے مسائل پڑھ رہے ہو، کیا ان فروعی مسائل میں پڑھے ہوئے ہو، چھوڑو ان چیزوں کو، آج دنیا کی چیزیں پڑھیے۔ جو قرآن و حدیث کو پڑھنے والے ہیں، مفسرین قرآن ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ علماء سطحیت پسند ہے، ان کو تو بس احکام و مسائل معلوم ہے، لہٰذا اس کی اہمیت نہیں ہے، آج حدیثوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت ہے۔ اگر قرآن و حدیث کو ہی آپ غیر اہم مانتے ہو تو آپ مصدر شریعت کو جو ہے غیر اہم مان رہے ہو، اور یہ چیز جب اگر ہٹ گئی ہے تو آپ سائنس میں، انجینئرنگ میں، دنیا کی کسی بھی ٹیکنالوجی میں کتنی بھی بلندی پر چلے جاؤ، آپ ہدایت نہیں پا سکتے۔ نوجوان اس کو نوٹ کریں کہ یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے کہ قرآن و حدیث کی جو بے عزتی کرتا ہے، تخفیف کرتا ہے، ان کی تعظیم نہیں کرتا۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر آ جاتی تھی، سلف اور صحابہ، تو اس کے سامنے کسی کی بات کو تائید میں بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول کی حدیثوں کی اتنی تعظیم کیا کرتے تھے، اور ان کے یہاں اس کی تخفیف اور بے عزتی پائی جاتی ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک اور یہ ہے کہ یہ لوگ امارت میں امارت کو پسند کرتے ہیں، مسلم حکومت ہے لیکن اس کے اندر دوسرے کو امیر بناتے ہیں، جبکہ ایسی امارت صرف اسلام نے شریعت سفر میں جائز رکھی ہے، عام حضر میں نہیں، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اہم نقطہ ہے کہ ان کے یہاں خبروں میں، اقوال میں تقیہ کرنا یہ جائز ہے،
اسی طریقے سے سریت اختیار کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ باطنی مذہب سے ان کے یہاں یہ مشابہت پائی جاتی ہے کہ یہ سریت اختیار کرتے ہیں. اسلام میں یہ سریت نہیں ہے. خاموشی سے چپکے سے خفیہ پلاننگ کی جائے, خفیہ پلاننگ کر کے نوجوانوں کو دھماکے پہ لگایا جائے اور فلاں کام میں لگایا جائے, اندر کچھ اور باہر کچھ. ان کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ اسلام کا کچھ ظاہر ہے کچھ باطنی ہے, تو گھر کے اندر کی چیزیں جو مخصوص لوگوں میں رکھی جائے اور پلاننگ کر کے اس کو انجام دیا جائے. جو چیز اسلام کی ہے, اسلامی تعلیمات کی ہے, وہ سب چیزیں واضح ہوتی ہے. یہ انتظامی اور اداری چیز ہو سکتی ہے کہ کچھ باتوں کو آپ کچھ لوگوں کے لیے مخصوص اوقات کے لیے جو ہے چھپا کے رکھیں, لیکن دین کا یہ تعلق نہیں ہے. لہٰذا ان کے یہاں جو سریت اور باطنیت ہے یہ شیعہ مذہب اور باطنیت سے متاثر ہے, اور اس میں یہودیوں کی مشابہت پائی جاتی ہے جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے. ایک یہ کہ ان کے یہاں دن رات جو ہے وہ بہت نغمات گانے آج کل بہت چلتا ہے, اسلامی گانے, اسلامی نغمے. اس کے اندر کیا خرابیاں ہیں؟ ایک تو یہ سلف کے منہج سے ہٹی ہوئی چیز ہے. بہت گیت گانا, نظمیں, بچوں کو کی حد تک کچھ حد تک ٹھیک ہے اسلامی چیزیں آپ بتا دیں, لیکن یہ مسلسل یہ کرنا, اس میں مشغول رکھنا, یہ دینی اذکار اور دینی طریقوں سے دور کر کے ان چیزوں میں مشغول رکھنا ہے. علماء حق کی کتابوں سے, علماء حق کے خطابات سے, ان کے دروس سے دور کرنا, قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور کر کے اس میں مشغول کرنا, یہ بہت نقصان دہ چیز ہے جو ان کے یہاں پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایسی تمثیلات اور ڈرامے, یہ دین کے ڈرامے بنانا, ان کے یہاں ایسے کئی فتوے ہیں کہ صحابہ کرام کے اور دینیات کے ڈرامے بنائے جا سکتے ہیں, اور آج کے موجودہ دور میں ان ڈراموں کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ اور دعوت کا کام کیا جا سکتا ہے, اور اس میں بہت ساری شخصیات کو جھوٹا اور سچا بنا کر پیش کیا جاتا ہے کردار میں. تو یہ اس پر اہل اسلام نے ان پر بہت نکیر کی ہے. اس کے علاوہ ایک نقطہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ تنظیم کے جو جلوس نکالے جائیں, احتجاجات کیے جائیں, مظاہرے کیے جائیں, جو آج کے موجودہ جمہوری اور یہود و نصارہ کی سیاست کا حصہ ہے, اس کو کیا جائے. سعودی عرب کے علماء کی لجنہ نے ایک مرتبہ یہ فتویٰ دیا جب کہ یہ اس قسم کے مظاہرات کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے, مظاہرے نہیں کیے جا سکتے, احتجاجات نہیں کیے جا سکتے, تو اس پر جہاں اخوانیوں نے بہت شور ہنگامہ مچایا, وہاں امریکہ نے بھی اعتراض کیا کہ یہ آزادی رائے کے خلاف ہے, یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے. تو اہل سعودی عرب نے جواب دیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ آزادی رائے ہے تو یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے, ہم اپنے دین کی تعلیم کے تحت جو ہے سعودی عرب میں جو ہے احکامات کو نافذ کرتے ہیں کتاب و سنت کی بنیاد پر, تو آپ ہم کو ہمارا یہ آزادی کا حق کیوں نہیں مانتے. بہرحال یہ ساری باتیں ہوئی. تو یہ احتجاجات پر یہ لوگ قرآن و حدیث سے الٹی سیدھی دلیلیں پیش کرنا چاہتے ہیں جو موجودہ جمہوریت کا حصہ ہے, قرآن و حدیث کا طریقہ نہیں ہے, اور اس سے کتنے فساد ہوتے ہیں, کتنے دنگے ہوتے ہیں, کتنے معصوم لوگوں کی جانیں جاتی ہیں, کتنا مال ضائع ہوتا ہے, اور کتنی بے ہنگاموں کا اظہار ہوتا ہے جو اسلامی مزاج کے خلاف ہے, لیکن یہ اس کو اسلام کا حصہ بناتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہے کہ ان کے یہاں جو ہے اغتیالات, کسی کو قتل کر دینا, کسی کے خلاف جو ہے سازش کر کے اس پر اچانک حملہ کر دینا اور قتل کر دینا, یہ ایک کتاب کا النقط فوق الحروف الاخوان المسلمین والاغتیالات, یہ احمد عادل کمال جو اخوان کے ایک عضو ہیں انہوں نے اس موضوع پر لکھا ہے. اس موضوع کے تحت ان دوسری کتابوں میں یہ چیزیں لکھی گئی ہے کہ حضرت علی اور عثمان غنی کو جس طرح قتل کیا, ان لوگوں نے ایسے بہت سارے قاتلین کو تیار کیا جو مختلف طریقوں سے مسلمان حکام کو قتل کرنے کا کام کرتے رہے ہیں, کر رہے ہیں, اور صرف وہ حکام ہی کو نہیں عوام کو قتل کرتے ہیں. اور انہی کے تربیت یافتہ وہ بگڑے ہوئے نوجوان ہیں جو دوسروں کا آلائے کار بن کر جس دین اور شریعت کے, اس دین اور شریعت کے نام پر دھماکے کرتے ہیں. جس دین نے یہ کہا ہے کہ اگر دشمن کے پر حملہ کرو تو اس میں چرچ میں, ان کی عبادت گاہوں میں اگر کوئی مصروف عبادت ہے تو اس کو نقصان نہیں پہنچانا, کسی عورت کو قتل نہیں کرنا, کسی بوڑھے کو نہیں مارنا, کسی بچے کو قتل نہیں کرنا, کھڑی فصل کو نقصان نہیں پہنچانا. یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صاف تعلیم ہے, جس کو آج اگر ہم غیر مسلم دنیا کو بتائیں کہ جنگ کی حالت میں بھی ہمارے رسول کا یہ تعلیم ہے, تو کیا وہ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ اسلام شدت پسندی اور دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے؟ نہیں لگا سکتے. لیکن ان تحریکیوں نے, اخوانیوں نے یہ حرکت کی, یہ مزاج بنایا نوجوانوں کا کہ مسلمانوں کا قتل عام کر دیا جائے, مسجدوں میں بم دھماکے کیے گئے, جمعہ کے وقت دھماکے کیے گئے, دوسروں کی عبادت گاہوں کے یہاں دھماکے کیے گئے, ذمیوں کو جن کو اللہ اور رسول نے کہا ہے کہ ان کو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو جنت کی خوشبو نہیں پائے گا, غیر مسلم جو مسلم ملک میں رہتا ہے, یہ انہوں نے غیر مسلموں کو بھی قتل کیا. قرآن و حدیث کی تعلیمات کے سراسر خلاف ان کا یہ منہج اور طریقہ ہے کہ اگر دینی مقاصد ہے تو قتل کیا جا سکتا ہے. شیخ عبد القادر عودہ, سلمان عودہ, ان لوگوں نے الجزائر کے قتل عام میں کہا کہ صرف 10,000 لوگ تو مرے ہیں نا تحریک کے لیے, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ 10,000 معصوم لوگوں کی جان چلے جانا ان کے قائدین کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا. اس سے آپ اخوانیت اور تحریکیت کا مزاج جان سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول, اللہ کا کلام کہتا ہے کہ ایک بھی اگر جان ناحق جاتی ہے تو پوری انسانیت کا قتل ہے, اور ان کا ایک قائد کہتا ہے کہ 10,000 لوگ مر گئے تحریک کے لیے, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ان کے یہاں اس کی کثرت ہے, اس کے فتوے ہیں, اور اس کی بنیاد پر یہ سارا دھوم مچا ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان بدنام ہو رہے ہیں, اسلام پر دہشت
دہشت گردی کے کا الزام لگ رہا ہے۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ ان کے یہاں یہ لوگ جو ہیں لوگوں کو علماء حق سے، علماء سنت سے جو ہے دور کرتے ہیں، ان سے آری کرتے ہیں، ان کی کردار کشی کر کے نوجوانوں کو ان سے دور کرتے ہیں۔ نوجوان جو آج کے دور میں دیکھیے کہ علماء کی کتنی تنقید کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں موقع نہیں ہے کہ یہ بتائیں کہ اگر علماء حق ہیں تو ان کا کیا مقام ہے۔ امام حنیفہ کی تشریح کے مطابق وہ حدیث قدسی دیکھیں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا تو مجھ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، لمبی حدیث ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں امام حنیفہ رحمہ اللہ، خطیب بغدادی اور دوسرے کئی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں میں سر فہرست علماء حق ہے۔ اب علماء حق سے اگر کوئی دشمنی کر رہا ہے تو اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ تحریکی مزاج کے لوگ اپنے مخالف تمام علماء کرام کو گمراہ قرار دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا پہلی تقریر میں بھی دوسری میں بھی، عالم عرب کے جو بڑے بڑے علماء، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ، شیخ فوزان، علامہ جبرین اور دوسرے بہت علماء بارزین، یہ ان کی تحقیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مرتزقہ ہیں، یہ اعلی کار، یہ دینار و درہم کے اور کیا وظیفہ خوار لوگ ہیں، حکومت کے درباری علماء ہیں، یہ حیض و نفاس کے علماء ہیں۔ اس قسم کے گھنانے اور گھٹیا الزامات ان پر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان علماء کو ہم نہیں۔ اسامہ بن لادن اور ایمن الظواہری نے مختلف ذریعوں سے سعودی عرب کے ان علماء کو کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے خلاف فتویٰ دیں گے یا خاموش نہیں رہیں گے، آپ اپنے حکومت کا دفاع کریں تو ہم آپ کو بھی قتل کر دیں گے۔ علماء کو قتل کرنا ان کے لیے کوئی بات نہیں، کافر قرار دے دینا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب، علامہ ابن تیمیہ پہ الزام لگتے ہیں کہ سلفیوں کے یہاں یہ دہشت گردی کی تعلیم ہے، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب اور علامہ ابن تیمیہ کی کتابوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ابھی شیخ سلمان نے بھی لکھا، حالانکہ یہ جتنے داعش اور اس قسم کے جتنے گروہ ہیں، میں یہاں بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں، ان کے نوجوانوں کے پاس آپ دیکھیے جس سے ان کا دماغ خراب ہوا ہے، شدت پسندی اور جن کتابوں کی وجہ سے آئی ہے وہ تحریکیوں کی کتابوں سے آئی ہے، سید قطب کی کتابوں سے آئی ہے۔ سید شیخ علی اشماوی کہتے ہیں کہ سید قطب ایک آدمی آیا اور مجھ سے کہا کہ میں نے فی ظلال القرآن سید قطب کی جو پڑھی ہے، آخری بات ہے یہ، سید قطب کی پڑھی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد مجھے مسلمانوں کے ذبیحے کو کھانے کا دل نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ شیخ اشماوی نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ وہ جا کے سید قطب سے سوال کیا کہ ہمارے ایک صاحب پاس ایک آدمی آیا اور انہوں نے سوال کیا کہ آپ کی کتاب پڑھ کے انہیں لگتا ہے کہ سارے لوگ کافر ہیں، تو میں ان کا ذبیحہ کھاؤں یا نہ کھاؤں اگر کافر ہے تو سید قطب نے جواب دیا کہ چھوڑیے ان کو، ان کا ذبیحہ کھانے دیجئے، اور یہ بتائیے کہ یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ان کو اہل کتاب کی طرح مان لیں، کیونکہ قرآن نے اہل کتاب کے ذبیحے کو کھانے کے جائز قرار دیا ہے، اس لیے اہل کتاب سمجھ کر ان کا ذبیحہ کھا لیا جائے۔ سید قطب جو پہلے امریکہ میں پڑھ کر آئے تھے اور پہلے دیندار نہیں تھے، بعد میں دین کی طرف آئے، ان کے نزدیک ان کی فکر سے ہٹ کر جتنے لوگ بھی ہیں، سارا مسلمانوں کا معاشرہ جاہلی معاشرہ ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کی کتاب موجود ہے، سارا معاشرہ جاہلی ہے، ان کے قتل کیا جا سکتا ہے، ان کے ہاں یہ فکر پائی جاتی ہے۔ تو یہ پورے مسلمانوں کو ایک طرف کافر، ایک طرف کشادگی کی بات کرتے ہیں تو یہود و نصارہ کو بھی اپنا بنانے کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کو بھی کافر قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک فرقہ اور ایک منہج بن گیا ہے، اور یہ فکر ایسی ہے کہ پورے عالم اسلام کا ایک ناسور بن گئی ہے۔ اور بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ نوجوان طبقہ ان فکر منہج کے اس انحراف کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ سطحی طور سے دین کو ظاہری طور سے کچھ چیزوں کو دیکھ کر قبول کرنے کا عادی ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں مزاج بنائیے، تحقیق کا اصول بنائیے کہ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اور شریعت دی ہے اس میں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں کہ اگر ہم اسے اپنے سامنے ہر وقت رکھیں اور اس کی روشنی میں دین کو قبول کریں تو کوئی دنیا کا کوئی شیاطین الانس اور جن ہمیں راہ حق سے بھٹکا نہیں سکتا۔ اور وہ اصول، سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ کتاب و سنت کو بنیاد بنائی جائے، توحید کو اور سنت کو اپنی زندگی کی اصل اور بنیاد بنائی جائے۔ اگر ان دو چیزوں کو ہم نے اختیار کر رکھا تو دنیا کا کوئی بھی انحراف والا شخص ہمیں دھوکہ نہیں دے سکے گا، فریب میں مبتلا نہیں کر سکے گا۔ شیطان مختلف قالبوں میں دین کے نام پر دینداروں کو بھٹکاتا ہے، لہٰذا اگر کوئی قرآن و حدیث کو سامنے رکھے گا، سلف کے منہج کو سامنے رکھے گا تو اس قسم کی چیزیں اس کو دھوکہ نہیں دے سکے گی۔ اگر کوئی ایران، کوئی رافضی، کوئی دین کا دشمن
دشمن دین کا لبادہ اوڑھ کر اپنا کردار میڈیا میں اچھا بتائے گا تو ہم اس سے دھوکہ کھا جائیں، اور سعودی عرب کا چہرہ، اہل حق کا چہرہ، نیک لوگوں کا چہرہ، منہج صحیح منہج کے لوگوں کا چہرہ، جسے کفار مشرکین کی دنیا اپنا اصل دشمن سمجھتی ہے، اگر ان کے چہرے کو کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھے گا تو ان کی مخالفت نہیں کرے گا۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی، باتیں بہت ساری اور بھی باقی ہو سکتی ہیں، کچھ اہم باتیں جو چھوٹ گئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں میں نے اصولی طور پر پیش کی ہیں، اگر اس پر غور کیا جائے تو ہمارے نوجوانوں کو، ہم کو اور آپ کو صحیح منہج کو جاننے میں اور غلط مناہج کو پرکھنے میں دقت پیش نہیں آئے گی۔ اگر کسی کو اس میں ایسا لگا ہو کہ ہمارے اس خطاب میں کسی کی مخالفت مقصود تھی یا کسی کی دل آزاری ہوئی ہے یا طنز و تاریض ہے تو ہمیں معاف کیجئے، ہمارا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا۔ آپ اس کو اس معاملے میں اس طرح لیجئے کہ جیسے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور سلف کا یہ طریقہ تھا کہ غلط چیز کو بیان کر دو۔ امام مسلم نے، ان کی بات پر بات کو ختم کرتا ہوں، امام مسلم نے اپنے مقدمے میں لکھا کہ میں نے جو راویوں کے تعلق سے صحیح اور ضعیف اور جھوٹی اور کذاب کے حکم لگائے ہیں، تو اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی تعلیم جو دیکھی میں نے اپنے اساتذہ اور علماء سے پوچھا، سفیان ثوری سے پوچھا، امام مالک سے سوال کیا گیا، یہ انہوں نے نقل کی روایت کے ساتھ، امام مالک سے پوچھا گیا، امام سفیان ابن عیینہ سے پوچھا گیا کہ اگر ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ فلاں حدیث جو ہے وہ فلاں راوی سے ہے تو وہ راوی صحیح ہے یا نہیں، اور وہ راوی ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو کیا میں اس سے یہ بات بیان کر دوں؟ تو اس نے کہا کہ اس سے تم ضرور بیان کر دو کہ وہ راوی ثابت نہیں ہے، ھذا لم یثبت، یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے۔ محدثین نے جو روات حدیث کو بیان کیا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حافظے میں کمزور ہے، اس کی حدیث نہیں لی جا سکتی، یہ وضاح ہے، تو یہ کیوں بیان کیا؟ ان شخصیتوں کی برائی بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ امت کو بچانے کے لیے کہ ان کی روایت کو لے کر آپ دھوکہ نہ کھا جائیں، ان کی روایت کو ان کی روایت کو آپ دین نہ سمجھیں۔ ایسے ہی ہر عالم کا، ہر صاحب ایمان کا یہ حق ہے کہ جس فکر کو، جس منہج کو غلط جانتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آج کے تمام دنیا کے فتنوں سے، عذابوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور برزخ اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔